السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی ایک عبرت اثر سچی کہانی سنتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اعتراف جرم اور اس کے راوی ہیں کرامت علی خان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام تو کرامت علی تھا، لیکن چوک کے لوگ مجھے استاد کرامت کے نام سے جانتے تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا شمار شریف اور باکردار لوگوں میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن امین آباد چوک میں کبھی کسی سے میں نے دنگا فساد نہیں کیا۔ جب بھی گھر سے نکلتا یا گھر میں داخل ہوتا نظریں نیچی کیے رہتا، لیکن اپنے علاقے سے باہر نکلنے کے بعد یہ صورتحال بدل جاتی، میں اپنے اصل رنگ و روپ میں آ جاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے محلے دار کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے۔ میں ان کے دکھ سکھ میں برابر کا شریک تھا۔ جو لوگ میرے کینڈے کے بدمعاش ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ محلے میں سب سے بنا کر رکھنا چاہیے تاکہ پولیس کو کسی واردات میں محلے کے لوگوں سے گواہی نہ ملے۔ میں نے بھی جب جرائم کی دنیا میں پہلا قدم رکھا تو اسی اصول کی پابندی کی۔ لکھنؤ میں رہتے ہوئے مجھے خاصا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس شہر نے میرے وطن ثانی کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ میرے محلے کے چھوٹے بڑے بچے اور بوڑھے سبھی مجھ سے خوش تھے۔ انہوں نے مجھے ایک اجنبی ہونے کے باوجود قبول کر لیا تھا۔ اس کے باوجود ایک چت قبر کتے کو جانے کیوں مجھ سے بیر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بھونکنا شروع کر دیتا۔ ایک آدھ بار میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ وہ رامپوری چاقو جو میرے نیفے اور پیٹ کے درمیان اڑسا رہتا تھا، لوگوں کی نگاہ بچا کے نکالوں اور اس کتے کے پیٹ میں اتار دوں۔ پھر میں اس خیال سے یہ ارادہ ترک کر دیتا تھا کہ اگر کسی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو محلے میں میری بنی بنائی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ بہرحال میں نے مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہوئے ایک روز اس کے سامنے ہڈی ڈالی تو وہ دم ہلانے لگا۔ اس دن سے میں نے یہ بات گرہ میں باندھ لی کہ جب تک کسی کتے کے آگے ہڈی نہ ڈالی جائے وہ دم ہلانے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص پیدائشی طور پر اچھا یا برا نہیں ہوتا، اس کے نیک یا بد ہونے میں تربیت اور ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی معلم کی اولاد بھی معلم ہی بنے۔ کسی معلم کے گھر میں پیدا ہونے والا جاہل مطلق بھی ہو سکتا ہے، یا راتوں رات دولت مند بن جانے کا خواب اسے جرائم کی دنیا میں بھی لے جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میرے والد اوسط درجے کے آدمی تھے۔ ان کا نام شرافت علی تھا اور وہ واقعی بے حد شریف، نیک اور ملنسار آدمی تھے۔ ضلع علی گڑھ کی ایک تحصیل کا نام اترولí ہے۔ میں اترولí ہی میں پیدا ہوا اور وہیں ہوش سنبھالا۔ میں نے لوگوں کو بچپن سے اپنے باپ کی عزت کرتے دیکھا۔ تحصیل کے قریب بڑے بازار میں ان کی دکان تھی۔ وہ درزی تھے۔ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک وہ لوگوں کے کپڑے سیا کرتے تھے۔ شیروانی تو اتنی عمدہ سیتے تھے کہ علی گڑھ شہر کے لوگ ان کی سلی ہوئی شیروانی کی شہرت سن کر وہاں سے ان سے شیروانی سلوانے آتے تھے۔ دکان میں ان کے علاوہ ایک کاریگر کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ابا جی کیونکہ اپنے پیشے ہی کو زندگی کی معراج سمجھتے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ مجھے بھی 2-3 جماعت پڑھا کر اپنے ساتھ کام پر لگا لیں گے، جبکہ میرا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ میں اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ شہر جا کر دولت کمانے کا تھا۔ میں نے اسی لیے ابا جی سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے درزی بننے کا کوئی شوق نہیں۔ ابا جی میری بات سن کر سخت برہم ہوئے۔ وہ جوتا ہاتھ میں لے کر مجھے مارنے کے لیے اٹھے، مگر ماں کی ممتا میرے کام آ گئی۔ انہوں نے ابا جی کو سمجھایا کہ اگر میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں تو اس میں برائی کی کیا بات ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے ابا جی کو 2-1 مثالیں بھی دیں۔ سکینہ، ابا جی نے مجھے بڑی خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے میری ماں سے کہا تھا، تمہارا یہی لاڈ پیار کرمو کی بربادی کا سبب بنے گا۔ ابا جی اور گھر والے مجھے کرمو ہی کہتے تھے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بات پکے کاغذ پر لکھ لو۔ شہر کی چکا چوند آدمی کو اندھا کر دیتی ہے جہاں اسے کچھ سنائی نہیں دیتا۔
دولت کی حافظ کم عمر بچوں کو غلط راستے پر ڈال دیتی ہے۔ جو اپنے ریوڑ سے بچھڑ جاتا ہے، اسے منزل تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ وہ بھٹک کر کسی اور طرف نکل جاتا ہے اور پھر اسے کبھی واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ ابا جی کا کہا غلط ثابت نہیں ہوا۔ ماں کے لاڈ پیار نے مجھے سرکش بنا دیا۔ اس زمانے تک اترولی میں ایک ہی مڈل اسکول تھا۔ ماں کی پرزور سفارش پر ابا جی نے مجھے اس اسکول میں داخل کرا دیا۔ 4 جماعتوں تک تو میں بہت دل لگا کر پڑھتا رہا، پھر برے لڑکوں کی صحبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ پڑھنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ گھر سے میں کتابوں کا بستہ لے کر اسکول جانے کے لیے نکلتا، مگر راستے میں بادشاہ اور علم دین کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل جاتا۔ بادشاہ ایک بڑے زمیندار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ چھوٹے بڑے سبھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ عمر تو اس کی 14-15 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن خالص دودھ، دہی اور مکھن کھانے کی وجہ سے بھرپور جوان لگتا تھا۔ اپنی اصل عمر سے کئی سال بڑا، گورا چٹا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اچھا خاصا تندرست و توانا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ لڑکیاں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ بادشاہ بذات خود اتنا برا نہیں تھا جتنا اسے علم دین کی صحبت نے برا بنا دیا تھا۔ یوں تو علم دین منشی فضل الدین کا بیٹا تھا، لیکن نہ تو اس میں علم کی کوئی رمق تھی اور نہ اسے دین سے کوئی علاقہ تھا۔ ہر وقت گلے میں سرخ رومال ڈالے آوارہ گردی کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ لڑکیوں کی شکایت پر کئی بار منشی جی اس کی دھنائی کر چکے تھے، پر علم دین پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تو مار پیٹ کے بعد اور ڈھیٹ ہوتا چلا گیا۔ اس زمانے میں نوٹنکیاں اور تھیٹر منڈلیاں ہوتی تھیں، جن میں لیلا مجنو اور شیریں فرات جیسے کھیل بہت پسند کیے جاتے تھے۔ جو بھی مجنو یا فرات کا کردار ادا کرتا، اس وقت کے نوجوانوں کا وہ کردار پسندیدہ ہوتا۔ علم دین نے بادشاہ کے ذہن میں آہستہ آہستہ یہ بات بٹھا دی تھی کہ وہ کسی مجنو یا فرات سے کم نہیں۔ اگر وہ شہر جا کر قسمت آزمائے تو نہ صرف تھیٹر والے اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بلکہ جو لڑکیاں تھیٹر میں لیلا اور شیریں بنتی ہیں، اس کی بھرپور جوانی پر مر مٹیں گی۔ پتھر پر بھی اگر مسلسل بوند بوند پانی گرتا رہے تو اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ بادشاہ تو پھر آدمی تھا، سو اس پر علم دین کی باتیں اثر انداز ہونے لگیں۔ وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا، اس لیے اس کی جیب بھی ہمیشہ بھری رہتی تھی، اور علم دین کو جیب ہلکی کرانے کا فن اچھی طرح آتا تھا۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، پھر یہ کہ علم دین آکاش بیل کی طرح بادشاہ کی شخصیت پر چھایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز علم دین کے کہنے میں آ کر کھیتوں کے درمیان پل کھاتی پگڈنڈی پر بادشاہ نے امیرن کا ہاتھ تھام لیا۔ امیرن کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے چلچلاتی دھوپ میں کھیتوں کے درمیان سے چھپتی چھپاتی ایک نوجوان فیروز سے ملنے جاتی تھی۔ یہ بات کسی طرح علم دین کو معلوم ہو گئی۔ علم دین بھی امیرن کا دیوانہ تھا، لیکن امیرن چونکہ بخش پہلوان کی لڑکی تھی، علم دین اسی لیے ڈرتا تھا کہ اگر امیرن نے باپ سے شکایت کر دی تو بخشو پہلوان کسی قیمت پر اسے نہیں بخشے گا۔ علم دین نے اسی سبب امیرن کو فتح کرنے کے لیے کسی ماہر جنگجو کی سی چال چلی اور بادشاہ کو ہراول دستے کے سپہ سالار کی حیثیت سے دشمن کا قلعہ کما کرنے کی خاطر آگے بڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ چور کے پیر نہیں ہوتے، کچھ ایسی ہی صورتحال امیرن کے ساتھ بھی پیش آئی۔ میں علم دین کے ساتھ کھڑی فصل کے درمیان چھپا بیٹھا دور سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے جب امیرن کا ہاتھ تھاما تو امیرن نے قربانی کے کسی جانور کی طرح رسی توڑا کر بھاگنا چاہا، مگر جب بادشاہ نے علم دین کا پڑھایا ہوا سبق دہرایا، یعنی امیرن اور فیروز کے چوری چھپے ملنے کی بات کہی، تو امیرن سمندر کی چھاگ کی طرح بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے پاس مفاہمت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شیر کے منہ کو خون لگ جائے تو وہ آدم خور بن جاتا ہے، یہی حالت ہم تینوں کی ہو گئی۔ بادشاہ کا حجاب ایک بار ٹوٹا تو اس کا بہاؤ کسی پہاڑی نالے کی طرح اتنا تیز ہو گیا کہ بند باندھنا مشکل تھا۔ میری اور علم دین کی حیثیت ان چھوٹے موٹے جانوروں کی سی تھی
جو شہر کے شکار کا بچا کچا کھا کر ہی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم تینوں ہی چوکڑی پڑھنا بھول گئے۔ اس روز بادشاہ نے حسب معمول علم دین کے بھڑکانے پر سرینا کا راستہ روک لیا۔ سرینا ایک کسان کی بیٹی تھی۔ وہ کھیتوں پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے علاوہ روز دوپہر کو باپ کے لیے کھانا بھی لے جاتی تھی۔ اس وقت وہ کھانے کی پوٹلی اٹھائے جا رہی تھی جب اس کی کھات میں بیٹھا ہوا بادشاہ جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر اچانک سامنے آ گیا۔ سرینا کچھ دیر کو بوکھلا گئی، پھر کڑکدار آواز میں بولی، میرا راستہ چھوڑ دے، میں امیرن رکشی یا بندیا نہیں ہوں جو تیرے روپ میں آ جاؤں گی۔ تو اگر ایک زمیندار کا بیٹا ہے تو ہوا کرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امیرن کی دوسری لڑکیوں کی طرح سرینا کا کوئی کمزور پہلو نہیں تھا کہ وہ ڈر کر ہتھیار ڈال دیتی۔ مگر مجھے تو تیری پرواہ ہے، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے بری نظروں سے سرینا کو دیکھتے ہوئے کہا، کبھی تو نے آئینے میں خود کو نظر بھر کے دیکھا ہے؟ ایمان سے اب تو کھڑی فصل کی طرح لے لگانے لگی ہے۔ کبھی اپنی بہن کو بھی غور سے دیکھ لے، وہ بھی تو کپاس کے بنولے کی طرح اب اپنا رنگ نکھارنے لگی ہے۔ سرینا کسی بپری ہوئی شیرنی کی طرح زہر بھرے لہجے میں بولی، پہلے جا کے اپنے فصل کو کاٹنے کی فکر کر، دوسروں کی فصل دیکھ کے تیری رال کیوں ٹپکی پڑ رہی ہے؟ دوسروں کے گھر میں شعلے بھڑک رہے ہوں تو آدمی خاموش تماشائی کی طرح دور کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ کمی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جان جوخم میں ڈال کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بادشاہ کی حالت بھی اب تک ایک تماشائی کی سی تھی، لیکن جب صرف ایک چنگاری اڑ کر اس کے اپنے گھر میں آئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے جواب میں سرینا کو ایک موٹی سی گالی دی اور کہا، ہوش میں رہ کے بات کر، اگر زبان چلائی تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تجھے اس قابل ہی نہیں رہنے دوں گا کہ تو کسی کو منہ دکھا سکے۔ کیوں لگ گئی تیرے تن پتن میں آگ؟ سرینا پل کھا کے بولی، چل ہٹ میرے راستے سے، پڑا یا ٹینگے مارنے والا۔ میں اور علم دین قریبی جھاڑیوں میں چھپے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن پھر وہ تماشا کچھ زیادہ ہی سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ بادشاہ کو زمیندار کا بیٹا ہونے پر زوم تھا، وہ اسی لیے یہاں پہ سے باہر ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر سرینا کو دبوچنا چاہا، مگر سرینا شاید اس کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ جھکائی دے کر ایک طرف نکل گئی۔ بوگلاہٹ میں پوٹلی زمین پر گر گئی اور کھانا ادھر ادھر بکھر گیا۔ سرینا کو کھانے سے زیادہ اپنی عزت عزیز تھی۔ اس نے واپس گھر کی طرف بھاگنا چاہا تو اس کا ایک پیر کچی پگڈنڈی کی ناہمواری ڈھلان پر پھسل گیا۔ وہ کسی زخمی ہرنی کی طرح زمین پر گر پڑی۔ بادشاہ لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیوں؟ اب تیرا کیا حشر کروں؟ بادشاہ نے سرینا کو مخاطب کیا۔ دیکھ بادشاہ، میں پھر کہتی ہوں کہ چلا جا میرے سامنے سے، نہیں تو تو کیا کر لے گی؟ بادشاہ نے جھک کر مضبوطی سے سرینا کا الٹا ہاتھ تھام کے پوری شدت سے جھٹکا دیا۔ سرینا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ بادشاہ کے مقابلے میں اس کی مزاحمت زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکے گی۔ اسی احساس کے زیر اثر اس کے چہرے پر خون کی عدت کچھ اور تیز ہو گئی۔ پھر جو کچھ ہوا اس نے بادشاہ کے علاوہ ہم دونوں کے اوسان بھی خطا کر دیے۔ اچانک سرینا تیزی سے اٹھی، پھر اس نے اپنے گھاگرے میں اڑسی ہوئی درانتی نکال لی۔ بادشاہ اس کی زد پر تھا۔ وہ چاہتی تو بآسانی بادشاہ پر حملہ کر سکتی تھی، مگر شاید اسے اپنے بوڑھے باپ کا خیال آ گیا۔ وہ اگر بادشاہ کو قتل کر دیتی تو اس پر جو گزرتی سو گزرتی، بوڑھے باپ کو زمیندار سسکا سسکا کر مارتا۔ سرینا کی آنکھوں سے جیسے شعلے لپک رہے تھے۔ اس نے بادشاہ پر وار کرنے کے بجائے درانتی خود اپنے پیٹ میں مار لی۔ پہلے ہی وار میں اس کی آنتیں باہر آ گئیں۔ وہ چکرا کر نیچے گری، پھر اس نے تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ دیا۔ میں اور علم دین بوکھلا کر جھاڑیوں سے نکل آئے۔ بادشاہ بت بنا اپنی جگہ سہما کھڑا تھا۔ شاید اسے پیش آنے والے ہولناک واقعے پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اب سے پہلے تصویر کا صرف ایک ہی رخ دیکھا تھا۔ دوسرا رخ اس کے سامنے آیا تو اس کی سٹی گم ہو کے رہ گئی۔ وہ تو بس زمین پر پڑے ہوئے سرینا کے بے جان جسم کو حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔
اب کیا ہوگا؟ میں نے خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ قتل کی سزا پھانسی کا پھندا ہے، علم دین نے تیزی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ کسی کو واردات کی خبر لگے ہمیں کہیں دور بھاگ چلنا چاہیے۔ مگر اسے میں نے تو نہیں مارا، بادشاہ سہمے ہوئے کسی بچے کی طرح بولا۔ بساط کا رخ پلٹتے ہی اس کی ساری ہیکڑی نکل گئی تھی۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کی ہے؟ علم دین کہنے لگا۔ اور پولیس والوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کس نے کی تھی۔ پھر امیرن اور دوسری لڑکیوں کی زبان بھی کھل سکتی ہے۔ کچھ اور نہیں تو وہ اتنا تو کہہ ہی سکتی ہیں کہ ہم نے ان پر بھی دست درازی کرنا چاہی تھی۔ ایسی صورت میں ہم ظاہر ہے کہ پکڑے جائیں گے۔ علم دین نے پوری طرح خطرے کی وضاحت کر دی۔ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بادشاہ نے گھبرا کر پوچھا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم فوری طور پر اترولی سے فرار ہو جائیں، علم دین نے فیصلہ کن انداز میں مشورہ پیش کیا۔ شہر میں ہمیں پناہ مل سکتی ہے، یہاں رہے تو ہم تینوں کو ایک ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ مگر ہم شہر جا کر رہیں گے کہاں؟ میں نے اپنی دل کی تیز دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں فرار کی فکر کرنی چاہیے، علم دین نے کہا۔ پھر بادشاہ کی طرف دیکھ کر بولا، تیری جیب میں کتنے روپے ہوں گے؟ 100 سوا 100 بادشاہ نے بتایا۔ کم پڑیں گے، علم دین تیزی سے بولا۔ ایسا کر، تو لپک کر گھر جا اور 1000 2000 جتنے زیادہ ممکن ہوں لے کر الٹے پیروں واپس آ جا۔ ہم بس کے اڈے پر تیرا انتظار کریں گے۔ جلدی سے جلدی آنے کی کوشش کرنا، ورنہ کسی کی نظر میں ہمارے فرار سے پہلے زرینہ کی لاش پر پڑ گئی تو ہم تینوں ہی پھنس جائیں گے۔ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر پلٹ کر اپنے گھر کی طرف ہو لیا۔ علم دین کے ساتھ ساتھ میں بھی آگے بڑھا اور چلتے چلتے مڑ کر ایک نظر زرینہ کی لاش پر ڈالی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اس طرح ہماری طرف اٹھی ہوئی تھیں جیسے وہ اپنی آنکھوں میں ہمارے چہرے محفوظ کر لینا چاہتی ہو۔ خوف سے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ بوکھلا کر میں پگڈنڈی چھوڑ کر کچے میں اتر گیا۔ ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں دل ہی دل میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب ابا جی کی خواہش کے خلاف بغاوت کی تھی۔ پھر علم دین جیسے آوارہ اور بد کردار سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وقت اب میری گرفت سے نکل چکا تھا۔ سانپ نکل جانے کے بعد لاٹھی پیٹنے سے کچھ حاصل نہیں تھا۔ جہاں کے صاف ستھرے ماحول نے ہمیں اپنی پناہ میں لے رکھا تھا، ہم نے خود اس ماحول کو داغدار کر دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو جب زرینہ کی موت کا علم ہوگا اور ہمارا نام لوگوں کی زبان پر آئے گا تو اس وقت میرے والدین پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی کا غم برداشت کر لیں گے؟ میرے ابا جی جو عزت سے سب کے سامنے سر اونچا کر کے چلنے کے عادی تھے، کیا ان کی نظریں شرم سے جھک نہیں جائیں گی؟ میں حسرت سے آبادی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا خبر اب کبھی میں لوٹ کر اپنے در و دیوار کی طرف آ بھی سکوں یا نہیں؟ چلتے چلتے اچانک علم دین پلٹا تو میں چونک اٹھا اور گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ میرے ساتھ آؤ، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، جدھر زرینہ کی لاش پڑی ہے وہاں ہمیں پھر جانا پڑے گا۔ پھر کیوں؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تم چلو تو صحیح، دیکھ لینا خود اپنی آنکھوں سے، وہ بولا اور میں اس کے ساتھ چل دیا۔ علم دین نے زرینہ کی لاش کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے درمیان چھپا دیا۔ بکھرے ہوئے کھانے کو بھی سمیٹ کر اس طرح پھینک دیا کہ کسی کی نظر میں نہ آ سکے۔ علم دین اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی مجھ سے مخاطب ہوا، چل اب نکل چل یہاں سے، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بے موت مارے جائیں گے۔ بس کا اڈا زیادہ دور نہیں ہے، ہمیں جلدی سے جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ اگر بادشاہ وقت پر لوٹ آیا تو جو بھی پہلی بس ملی اس سے 9 تو 11 ہو جائیں گے، اور اگر بادشاہ نہ آیا، میں نے ممکنہ خدشے کا اظہار کیا، ایسی صورت میں بھی ہمیں یہاں سے رفو چکر ہونا پڑے گا۔ وہ تو بڑے باپ کا بیٹا ہے اس لیے شاید بچ جائے، لیکن ہم دونوں نہیں بچیں گے۔ مگر ہم کہاں کہاں گھومتے پھریں گے؟ میں نے علم دین کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس تو بس 11 روپے ہیں، بس کے کرائے کے لیے تو بہت ہیں، علی گڑھ تک تو پہنچ ہی جائیں گے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔
علی گڑھ پہنچ کر کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل ہی جائے گا، لیکن شہر پہنچنے کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے الگ رہنا پڑے گا، الگ الگ علاقوں میں، اس طرح کہ ہمیں ایک دوسرے کے ٹھکانے کا بھی علم نہ ہو سکتا ہے کہ میں 4 دن میں دلی یا کسی اور شہر کی طرف نکل جاؤں۔ میں سمجھا نہیں۔ شہر کی پولیس قصبوں اور گاؤں سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک مجرم ہاتھ آ جائے تو وہ ٹکٹکی سے باندھ کر اتنے کوڑے برساتے ہیں کہ پتھر تک بولنے لگتے ہیں، سب کچھ اگلوا لیتے ہیں وہ۔ علم دین نے بتایا، شہر پہنچ کر میں تو کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ میرا تعلق اترولے سے ہے۔ ہم دونوں باتیں کرتے اور محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بس کے اڈے تک پہنچ گئے۔ وہاں اور لوگ بھی تھے، اس لیے ہم خاموشی رہے۔ آدھے گھنٹے بعد بادشاہ بھی آ گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے ہمیں دبی زبان میں بتایا کہ جلدی میں وہ صرف 300 روپے لانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ یہ سن کر علم دین نے اس طرح لمبا سانس لیا جیسے اس کے ذہن سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ہم تینوں میں یہ طے ہو گیا کہ جہاں کے لیے بھی پہلی بس آئی ہم اس میں سوار ہو جائیں گے، کیونکہ فی الحال ہماری کوئی منزل نہیں تھی۔ ہمارا اولین مقصد تو اترولے سے فرار ہونا تھا۔ 10 منٹ کے بعد ایک بس آئی جو بلند شہر کی طرف جا رہی تھی۔ ہم تینوں بلا تعامل اس میں سوار ہو گئے۔ بلند شہر تک کے 3 ٹکٹ بادشاہ ہی نے لیے تھے۔ یوں گویا اس بس نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ہماری پہلی منزل کون سی ہے۔ راستے میں مسافروں کی موجودگی کے سبب ہم نے گفتگو سے گریز کیا۔ بلند شہر میں بسوں کے اڈے پر اتر کر ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے سرائے نما ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہاں اڈے پر مختلف شہروں اور دیہات کی طرف جانے والی بسیں موجود تھیں۔ ہم جس سرائے نما ہوٹل میں پہنچے وہاں بھی لوگوں کا خاصا ہجوم تھا، لیکن ہمیں ایک ایسے گوشائے تنہائی میسر آ گیا جہاں بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کر سکتے تھے۔ ہم جن حالات سے دوچار ہو کر اترولے سے فرار ہوئے تھے اس کا اثر اب تک میرے ذہن پر تھا۔ بادشاہ سب سے زیادہ خوفزدہ معلوم ہو رہا تھا۔ علم دین کسی سوچ میں گم تھا۔ جب ہم بلند شہر پہنچے تو شام ہو رہی تھی۔ خوبصورت شکار کے شوق میں ہم نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے بھوک لگ رہی تھی۔ بیرے کو اس طرف آتے دیکھ کر میں بول اٹھا، بادشاہ کھانا منگوا لو۔ ہاں مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ علم دین بھی سوچتے سوچتے چونک کر بولا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ مجھے شدید پیاس بھی لگ رہی تھی، اس لیے کھانا آنے سے پہلے 2 گلاس پانی پی گیا۔ میری تقلید میں بادشاہ اور علم دین نے بھی پانی پیا۔ بادشاہ بار بار چونک کر دزدیدہ نگاہوں سے اس طرح اطراف کا جائزہ لینے لگتا جیسے زرینہ کی لاش اب تک اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ بہرحال کھانا رکھ کر جب چلا گیا تو علم دین نے دھیمی آواز میں بادشاہ سے دریافت کیا، تمہارا ارادہ کدھر جانے کا ہے؟ میں یہاں سے پہلے سکندرآباد جاؤں گا، بادشاہ نے سرگوشی میں بتایا۔ ادھر کچھ ایسے دور کے رشتہ دار ہیں کہ چند روز ان کے پاس رہ سکتا ہوں، پھر جدھر قسمت لے جائے چلا جاؤں گا۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ کچھ دور کے رشتہ دار تو میرے بھی علی گڑھ شہر میں ہیں، میں بھی انہی کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں۔ پھر خیال آیا کہ ان سے کہوں گا کیا کہ اترولے سے کیوں آیا ہوں، وقت تک دیکھا جائے گا، میں نے سوچا۔ اسی وقت علم دین مجھ سے مخاطب ہوا، تم نے کیا سوچا ہے؟ میں علی گڑھ جا کر قسمت آزمائی کروں گا، وہاں سنا ہے کہ تالے کے بہت سے کارخانے ہیں، آسانی سے کام مل جاتا ہے۔ اس کے بجائے اگر تجھے کسی بڑے آدمی کی کوٹھی میں نوکری مل جائے تو تو زیادہ سکون سے رہے گا، علم دین نے مشورہ دیا۔ پیسوں کے ساتھ ساتھ سر چھپانے کا آسرا بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے جان پہچان ہونا بھی تو ضروری ہے، ورنہ کون کسی اجنبی کو نوکر رکھتا ہے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ کوٹھی کے کسی پرانے ملازم کی مٹھی گرم کر دینا، وہی تیری سفارش کر دے گا، علم دین نے ترکیب بتائی۔ وہ بڑا چلتا پرزا تھا۔ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس بار بادشاہ نے علم دین سے معلوم کیا اور بڑا سا لقمہ منہ میں رکھ لیا۔
میں یہاں سے دہلی جاؤں گا، وہاں بھی کام کاج آسانی سے مل جاتا ہے، بس ذرا ہاتھ پاؤں میں دم ہونا چاہیے، کچھ اور نہیں تو مزدوری تو مل ہی جائے گی۔ سنا ہے کہ دہلی میں کوٹھیاں بھی بہت ہیں، کہیں کسی کوٹھی میں نوکری کر لوں گا۔ اسی وقت تو پولیس والے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے ہوٹل کی طرف آتے دکھائی دیے تو میری جان ہی نکل گئی۔ بادشاہ اور علم دین کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہماری ہی تلاش میں ہوں۔ پھر وہ دوسری میز پر جا بیٹھے تو ہم نے سکون کا سانس لیا۔ جلدی کرو، علم دین نے آخری لقمے سے پلیٹ صاف کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ جلدی یہاں سے کھسک چلو، ہمارا زیادہ دیر تک ایک ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، کوئی ایک بھی پولیس کی نظروں میں آ گیا تو باقی دونوں بھی پھنس جائیں گے۔ ہم نے جلدی جلدی کھانا کھا کے پانی پیا، بہرحال کھانے کے پیسے لے کر چلا گیا تو علم دین نے پہلو بدلا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں رقم کا بٹوارا بھی کر لینا چاہیے، علم دین نے سرگوشی کی۔ وہ بادشاہ سے مخاطب تھا۔ بٹوارے سے تمہاری کیا مطلب ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ ہم گھروں سے تیاری کر کے کہیں تفریح کے لیے نکلتے تو پیسوں کا بندوبست کر کے چلتے نا، لیکن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو بھی بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگنا پڑا، علم دین نے بڑے کھرے اور فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ 100 روپے ہم دونوں کو دے دو اور جو پیسے باقی بچیں تم رکھ لو، کیونکہ تمہارے پاس پہلے سے بھی 100-125 روپے تھے، ان میں سے تم نے یہاں تک کہ ٹکٹ اور کھانے میں کچھ پیسے خرچ کیے ہیں، پھر بھی خاصے پیسے تمہارے پاس بچ رہیں گے۔ زندگی میں اگر کبھی ملاقات ہوئی تو حساب کتاب ہو جائے گا۔ بادشاہ پہلے تو ذرا جھجکا، پھر علم دین کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بڑی خوشی سے 100 روپے ہم دونوں کو دے دیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور جدا ہو گئے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی منزل مختلف تھی۔ یہ تو میری زندگی کی داستان بہت طویل ہے، لیکن میں تفصیل میں جانے کے بجائے صرف چیدہ چیدہ واقعات قلم بند کر رہا ہوں۔ علی گڑھ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میری ملاقات ایک شخص ٹنڈا پہلوان سے ہوئی جس کا اصل نام ابراہیم تھا۔ وہ اکلا تھا اور کسی بھی طرف سے پہلوان نظر نہیں آتا تھا۔ معلوم نہیں اسے لوگوں نے کیوں پہلوان کہنا شروع کر دیا تھا۔ ٹنڈا کا مطلب سمجھنے سے بھی میں قاصر تھا۔ ٹنڈا پہلوان نے پہلی ہی نظر میں تاڑ لیا کہ میں گھر سے بھاگا ہوں۔ کچھ دھمکی کچھ پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا اڈا حکیم کی سرائے میں تھا۔ وہ غیر قانونی طور پر کچی شراب کشید کر کے بیچتا تھا، اس کے علاوہ گانجے اور چرس کا دھندا بھی کرتا تھا۔ میری طرح اس کے پاس اور بھی کئی نوجوان لڑکے تھے جن سے وہ شراب گانجا اور چرس بکواتا تھا۔ اس کے بدلے وہ ہمارے کھانے کپڑے اور رہنے کا بندوبست کرتا تھا۔ کچھ پیسے بھی وہ ہر مہینے ہمیں دیتا تھا۔ ان پیسوں کا تعین وہ کام دیکھ کر کرتا، جو لڑکا زیادہ مال نکالتا اسے زیادہ پیسے ملتے۔ حکیم کی سرائے ہی میں طوائفوں کے کوٹھے بھی تھے جہاں ٹنڈا پہلوان کا مکان یا اڈا تھا، وہیں سے متصل بھنگیوں کی آبادی بھی تھی۔ بھنگی سستی دیسی شراب کے رسیا تھے، سادہ مال تو وہیں نکل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کوٹھوں پر بھی مال جاتا تھا۔ میں تقریباً 3 سال تک ٹنڈا پہلوان کے ساتھ رہا۔ اس کا کاروبار حکیم کی سرائے سے رسل گنج اور ریلوے اسٹیشن تک محدود تھا۔ اپنے حلقے کے تھانے والوں سے اس کے تعلقات خاصے دوستانہ تھے، جس کی وجہ ہفتہ وار بھتہ تھا جو وہ پابندی سے ادا کرتا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں ہمارے کئی ساتھی پکڑے گئے، لیکن ٹنڈا پہلوان ہر مرتبہ انہیں چھڑا لایا۔ وہ بڑے جوڑ توڑ کا آدمی تھا۔ 3 سال تک علی گڑھ میں رہنے کی وجہ سے میں نے تقریباً سارا شہر دیکھ لیا تھا۔ اس عرصے میں میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ 1-2 بار میں نے اس گھناؤنے کاروبار سے نجات حاصل کرنے کی خاطر فرار ہونے کے منصوبے بھی بنائے، لیکن ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں ان ساتھیوں کا انجام دیکھ چکا تھا جو مجھ سے پہلے فرار ہونے کی کوشش کر چکے تھے۔ ٹنڈا پہلوان کے پالتو کتے 2-1 روز میں مفرور کو ڈھونڈ نکالتے اور پھر اس کی جو درگت بنتی تھی اسے محسوس کر کے آج بھی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مارنے پیٹنے کے علاوہ انہیں لوہے کی دیکھتی سلاخوں سے بھی داغا جاتا تھا۔
کبھی کبھی ان کا ایک ہاتھ پیر توڑ بھی دیا جاتا تھا بطور سزا، تاکہ وہ دوبارہ فرار ہونے سے توبہ کر لیں۔ میں نے اپنے ایک ایسے ہی مفروض ساتھی کو پکڑے جانے کے بعد تشدد کا شکار ہوتے وقت دم توڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یوں گویا 3 سال تلک میں ایک طرح سے ٹنڈے پہلوان کی میں رہا۔ حکیم کی سرائے ہی میں انوری بھائی کا کوٹھا تھا۔ انوری عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی ہوگی، مگر عمر سے کتا نظر وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ پیروں میں گھنگرو باندھ کر ناچتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے علی گڑھ سے اترولی تک ہر شے جھومنے لگی ہو۔ میری دنیا اس وقت تک بس اتنی ہی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے دنیا بس اتنی چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ وہ علاقہ عصمت فروش طوائفوں کا نہیں تھا۔ اگر وہاں عصمت کے سودے ہوتے بھی تو اونچی سطح پر کوئی رائے بہادر، خان بہادر، راجہ یا نواب آتا اور جو دل میں کھپ جاتی اسے اپنا پابند بنا کر چلا جاتا۔ ایسی طوائفیں رکھیل کہلاتی تھیں۔ ان سے سوائے مطلوبہ شخص کے کوئی اور تعلقات استوار نہیں کر سکتا تھا۔ اکثر رکھیلوں پر ناچنے گانے پر پابندی بھی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ انوری بھی کسی کی رکھیل تھی یا نہیں۔ مجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ میں تو بس اسے دیکھ کر اپنی دید کی پیاس بجھا لیتا تھا۔ انوری سے پہلے میں نے جتنی بھی لڑکیاں دیکھی تھیں وہ انوری کا پاسنگ بھی نہیں تھیں۔ میں اس کے خواب دیکھتا اور وہی میرے دل میں بسی رہتی۔ روز و شب انوری کے حسین تصور میں گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن پانسا پلٹ گیا۔ شہر کوتوال بدل گیا تھا۔ نئے کوتوال نے یہ عہد کیا تھا کہ شہر کو جرائم سے پاک کر دے گا۔ سو بجلی ٹنڈا پہلوان کے آشیانے پر بھی گری۔ پتہ کھانے والے پولیس کے کارندے عموماً ایسے مواقع پر ٹنڈا پہلوان کو پہلے سے خطرے کا سگنل دے دیتے تھے، لیکن اس روز انہیں بھی اچانک چھاپے کی اطلاع بروقت نہ مل سکی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹنڈا پہلوان اور اس کے ساتھیوں کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکا۔ ٹنڈا پہلوان کا مال بھاری مقدار میں پکڑا گیا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ جس وقت چھاپا پڑا میں اڈے سے دور رہا اور اس وقت میں بابا برچی بہادر کے مزار پر تھا۔ ہر جمعرات کو میں بابا برچی بہادر کے مزار پر دعا مانگنے جاتا تھا کہ خدا کرے انوری مجھے مل جائے۔ بابا کا مزار کٹ پلے کے قریب تھا۔ بابا کے مزار سے کچھ ہی فاصلے پر ریلوے لائن تھی۔ ریل گاڑیاں وہاں سے گزرتے ہوئے اپنی رفتار دھیمی کر دیا کرتی تھیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ریل ڈرائیوروں کو وہاں سے گزرتے ہوئے سلام کرتے دیکھا تھا۔ میرے سبھی ساتھیوں کو خبر تھی کہ ہر جمعرات کی شام کو میں بابا کے مزار پر ہوتا ہوں۔ میری طرح ایک اور لڑکا بھی اس وقت اڈے پر نہیں تھا۔ چھاپا پڑنے کے بعد وہ اڈے پر پہنچا تو اسے تمام واقعات کا علم ہوا۔ وہ حکیم کی سرائے سے بھاگ کر سیدھا میرے پاس آیا اور بتایا کہ نیا شہر کوتوال سب کو باندھ کر لے گیا۔ مجھے یہ خبر ملی تو میں وہاں رکا نہیں اور وہاں سے سیدھا مولوی مسافر خانے پہنچا۔ وہاں میں نے رہنے کو ایک کوٹری لے لی کیونکہ میری جیب میں خاصے پیسے تھے۔ 2 روز بعد میں نے حکیم کی سرائے کا چکر لگایا تو پتہ چلا کہ ٹنڈا پہلوان کا سارا گروہ تتر بتر ہو گیا ہے۔ مجھے یہ خبر سن کر ایسے محسوس ہوا جیسے کسی عمر قید کاٹنے والے کو رہائی کا پروانہ مل گیا ہو۔ کچھ دنوں تک بھٹکنے کے بعد ایک روز میں سول لائن کے علاقے کا چکر لگا رہا تھا۔ میں چکر لگاتا ہوا شمشاد بلڈنگ کے بازار کی طرف نکل آیا۔ سول لائن کا علاقہ کوٹھیوں میں رہنے والوں کا تھا۔ یہیں یونیورسٹی بھی تھی۔ کئی دن سے میں اس علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ دراصل مجھے علم دین کا مشورہ یاد آ گیا تھا۔ اس نے کسی کوٹھی میں ملازم ہونے کے لیے ہی کہا تھا۔ اب تک میری اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کسی کوٹھی میں گھس سکتا۔ مجھے اس روز یہ خبر نہیں تھی کہ آج میرے دل کی مراد پوری ہو جائے گی۔ میں شمشاد بلڈنگ کے ایک ہوٹل میں چائے پی رہا تھا کہ قریبی میز پر مجھے چھوٹی آنکھوں والا ایک شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے اس کا چہرہ کچھ دیکھا ہوا سا لگا، مگر یاد نہیں آیا کہاں دیکھا تھا۔ وہ اپنی میز سے اٹھ کر میری میز پر آ بیٹھا تو میں چونکا۔ میرا نام محسن ہے، اس نے اپنا تعارف کرایا۔
تم شاید اس شہر میں نئے نئے آئے ہو؟ اس نے گفتگو کا آغاز بڑے ہمدردانہ لہجے میں کیا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، میں بلا جھجک بولا۔ ٹنڈا پہلوان کے ساتھ رہ کر میری تمام جھجک نکل گئی تھی۔ 3 سال سے اسی شہر میں ہوں۔ کرتے کیا ہو؟ اس نے میرے چہرے پر نظر جما کر دریافت کیا۔ ایک کارخانے میں مزدوری کرتا ہوں، مگر محنت بہت ہے، پیسے بھی زیادہ نہیں ملتے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ تم خود سوچو، ہفتے بھر محنت کرنے کے بعد حد سے حد 5-6 روپے کا کام ہوتا ہے۔ اتنے کم پیسوں میں گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہیں اپنا نام بتا ہی چکا ہوں۔ میری روڈ پر میں ایک بیگم صاحبہ کا ڈرائیور ہوں۔ ان بیگم صاحبہ کا تعلق بیکم پور کے نواب خاندان سے ہے۔ کوٹھی میں میرے علاوہ ایک خانسامہ اور چوکیدار بھی ہے۔ مجھے ایک وقت کے کھانے کے علاوہ 40 روپے تنخواہ ملتی ہے۔ ہفتے میں 1 روز چھٹی بھی ہوتی ہے۔ آج میری چھٹی ہے، اس نے بتایا۔ میرا نام کریم الدین ہے۔ میں نے پھر غلط بیانی سے کام لیا۔ اس کا سبب ظاہر ہے میرا ماضی ہی تھا۔ ملازمت کرو گے؟ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا۔ اس زمانے میں عموماً غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بیڑی ہی پیتے تھے۔ سگریٹ پینے والے کو پیسے والا سمجھا جاتا تھا۔ میں اس سے متاثر ہوا۔ محسن نے سگریٹ سلگا کر مجھ سے کہا، ہماری بیگم صاحبہ کو ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور رہنے کو کوارٹر بھی ملے گا۔ تنخواہ کتنی ہوگی؟ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر پوچھا۔ وقت مجھ پر اتنی جلدی مہربان ہو جائے گا، مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ میری پس انداز کی ہوئی رقم بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ مجھے کسی ملازمت کی شدت سے تلاش تھی، پھر بھی میں نے محسن پر اپنی بے چینی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ حالات نے مجھے خاصا چلتا پرزا بنا دیا تھا۔ فی الحال تنخواہ تو تمہیں 30 روپے ملے گی، مگر اسی کے ساتھ دونوں وقت کا کھانا، رہنا اور کپڑا علیحدہ ہوگا۔ ایمانداری سے کام کرو گے تو ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ اس زمانے میں 30 روپے اچھی خاصی تنخواہ سمجھی جاتی تھی۔ ٹنڈا پہلوان 25 روپے مہینہ دیتا تھا اور کھانا کپڑا بھی اس طرح 5 روپے زیادہ ہی مل رہے تھے۔ مجھے منظور ہے، میں نے تامل سے جواب دیا۔ ایک خاص بات اور ذہن میں بٹھا لو۔ اس بار محسن نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بڑی بے تکلفی سے کہا، میں تمہیں 8-10 سال سے جانتا ہوں۔ پہلے تم علی گڑھ ہی کے ایک قصبے جلالی میں رہتے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد علی گڑھ آ گئے اور جہاں محلہ بنی اسرائیلہ میں رہتے ہو، جہاں میں رہتا ہوں۔ لیکن میں نے کچھ کہنا چاہا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ محسن نے میری بات کاٹ دی اور کچھ زیادہ ہی بے باکی سے بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا، بڑے لوگ کسی کو ملازم رکھنے سے پہلے اس کا پورا شجرہ کھنگالتے ہیں، تھانے کوتوالی میں اس کی تصویر بھی جمع کراتے ہیں، پھر کہیں جا کر بڑی مشکل سے ملازمت دیتے ہیں۔ میں تمہیں اپنا پرانا واقف کار بتا کر تمہاری چال چلن کی ضمانت دوں گا تو آسانی سے ملازمت مل جائے گی۔ بولو، کیا ارادہ ہے؟ تمہاری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بعد میں اگر میں تمہارے معیار پر پورا نہ اترا تو بھی چلے گا۔ وہ مسکرا دیا۔ ایک بات اور، میں نے یوں ہی اپنی معلومات کی خاطر پوچھ لیا، کوٹھی میں بیگم صاحبہ کے علاوہ اور کتنے لوگ رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے ایک وقت میں کتنے افراد کے حکم پر ناچنا پڑے گا؟ بیگم صاحبہ کے علاوہ بھی تو گھر کے اور افراد ہوں گے۔ نہیں، وہاں بیگم صاحبہ کے سوا اور کوئی نہیں رہتا، محسن نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نواب صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، 2 لڑکے ہیں، ایک ولایت میں ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے، وہیں ایک میم سے اس نے شادی کر لی ہے۔ دوسرا لڑکا بیکم پور میں زمینیں سنبھالتا ہے اور کبھی کبھاری علی گڑھ آتا ہے۔ دونوں لڑکے ہر ماہ بڑی پابندی سے بڑی بڑی رقمیں اپنی ماں کو بھیجتے ہیں۔ بڑی شاندار کوٹھی ہے، دیکھو گے تو بس دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تم شاید کبھی موٹر میں نہیں بیٹھے ہوگے، گھماؤں گا تمہیں کسی دن موٹر میں۔ محسن نے غلط نہیں کہا تھا، اس کی بیگم صاحبہ واقعی ایسی شاندار کوٹھی میں رہتی تھیں کہ آدمی دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے۔
محسن کی وجہ سے مجھے ملازمت حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس نے مجھے جو سبق یاد کرایا تھا وہی میں نے بیگم صاحبہ کے سامنے دہرا دیا تھا۔ کام بن گیا۔ بیگم صاحبہ کو بھی میں نے اپنا نام کریم الدین ہی بتایا تھا۔ زندگی کے مزید 4 سال بڑے ٹھاٹ باٹ سے گزر گئے۔ اس عرصے میں بیگم صاحبہ مجھ سے بچوں کی طرح محبت کرنے لگی تھیں۔ گھر کے دوسرے ملازمین کے مقابلے میں وہ مجھ پر زیادہ اعتماد کرتی تھیں۔ 4 سال میں ان کے دونوں بیٹے کئی بار چکر لگا چکے تھے۔ وہ جب بھی آتے ڈھیروں سامان لے کر آتے۔ پوری کوٹھی قیمتی ساز و سامان سے بھری ہوئی تھی۔ ہر کمرہ سجا ہوا تھا، مگر نشست گاہ کا تو جواب ہی نہیں تھا۔ اس کی آرائش قابل دید تھی، لیکن اسے تبھی استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی خاص مہمان آتا تھا۔ وہاں کھانے پینے کے معاملے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ ملازمین کو ملا کر کل 5 افراد تھے، مگر کھانا 7-8 آدمیوں کا پکتا تھا۔ 4 سال کے اندر خالص دودھ، دہی، گھی اور مکھن کھا کھا کر میری صحت قابل رشک ہو گئی تھی۔ میری عمر اس وقت بھی کوئی 21-22 سال کی ہوگی، لیکن صحت و تندرستی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی عمر لگتی تھی۔ بیگم صاحبہ نمازی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد فیاض واقع ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے ایک نواب کی بیوہ تھیں۔ غریبوں اور یتیموں کا وہ خاص طور پر خیال رکھتی تھیں۔ وہ بڑی پروقار خاتون تھیں، چہرے پر نور برستا تھا۔ کوٹھی میں لان کی دیکھ بھال کے لیے ایک مالی بھی تھا، جو ہفتے میں 3 بار پابندی سے آتا تھا۔ جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو بیگم صاحبہ نے 500 روپے کی رقم اس طرح نکال کر اسے دے دی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ جہیز کا کچھ سامان ان روپوں کے علاوہ تھا۔ کوٹھی میں 3 سرونٹ کوارٹرز تھے۔ ایک میں خانسامہ رہتا تھا، دوسرے میں چوکیدار، تیسرا کچھ عرصے تک میرے لیے وقف رہا۔ پھر بیگم صاحبہ کے حکم پر رات کو بھی میں کوٹھی کے اندر ہی بیگم صاحبہ کے برابر والے کمرے کے قیمتی قالین پر سونے لگا۔ نہانے دھونے کے لیے مجھے اسی باتھ روم میں جانا پڑتا تھا جو ملازموں کے لیے وقف تھا۔ دن بھر کوٹھی میں ڈیوٹی دینے کے بعد محسن گھر چلا جاتا تھا۔ وہ کوٹھی میں نہیں رہتا تھا۔ ہفتے میں بس 1 مرتبہ ہی بیگم صاحبہ موٹر میں بیٹھ کر اپنے عزیز رشتہ داروں وغیرہ سے ملنے جاتی تھیں جو سول لائن ہی کے علاقے میں رہتے تھے۔ ملازمت ملنے کے بعد شروع میں میرا خیال تھا کہ بقول علم دین مجھے محسن کی مٹھی ضرور گرم کرنا پڑے گی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ دوسرے ملازمین کی نسبت محسن سے میری زیادہ گہری چھنتی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے سینے کے تمام راز محسن کے سینے میں منتقل ہو گئے۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے مجھ سے رازداری کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ آدمی جس راز کی خود حفاظت نہ کر سکے، دوسرے سے اسے رازداری کی توقع نہیں کرنا چاہیے۔ محسن کو اپنا رازدار بنا کر میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھا کہ مجھ سے انتہائی حماقت سرزد ہوئی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ حکیم کی سرائے کے چکر کیوں کاٹتا رہتا ہوں۔ انوری بھائی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں اس کے کوٹے کے اطراف منڈلاتا رہتا تھا۔ اب تو وہ اسی ساون کی بدلی بن گئی تھی جو ہر وقت برسنے کو تیار ہو۔ بہرحال وقت بڑے سکون و اطمینان سے گزر رہا تھا۔ میری خاطر انوری بھائی کی ایک جھلک بھی کافی تھی۔ ہفتے میں اسے ایک بار بھی دیکھ لیتا تو پورا ہفتہ ایک سر شاری میں گزرتا۔ انوری بھائی کو چاہنے کے باوجود کبھی میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے کوٹے کی سیڑھیاں چڑھ سکتا۔ معلوم نہیں اسے بھی میری دیوانگی کی خبر تھی یا نہیں۔ عرصہ دراز کے بعد ایک دن حالات نے کروٹ بدلی۔ اس روز محسن کی چھٹی تھی۔ میں صبح کے وقت بے خبر سو رہا تھا کہ بیگم صاحبہ نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ بوڑھا خانسامہ جس کی عمر 50 سال سے اوپر تھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ شمشاد کے علاوہ بیگم صاحبہ کے چہرے پر بھی الجھن اور گھبراہٹ کے تاثرات عیاں تھے۔ کریم الدین، تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر میرے کمرے میں آؤ، بیگم صاحبہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں اتنی دیر میں پولیس کو حالات سے باخبر کرتی ہوں۔ پولیس کو؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ خیریت تو ہے؟
پولیس کا نام سن کر یکلخت 7 سال گزرنے کے بعد بھی میرے ذہن میں زرینہ کا نام ابھر آیا۔ میں نے سوچا شاید اترولی سے میرے فرار کا راز کھل چکا ہے۔ میں نے بزرگوں سے بھی یہی سنا تھا کہ خون اپنا رنگ ضرور لاتا ہے اور قاتل ایک نہ ایک دن قانون کی گرفت میں ضرور آتا ہے۔ میں نے براہ راست زرینہ کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن اس قتل میں شریک ضرور تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید بادشاہ یا پھر علم دین میں سے کوئی ایک پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور اب پولیس میرا سراغ لگاتی ہوئی یہاں تک آ گئی ہے۔ چند لمحوں کو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر بیگم صاحبہ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہہ رہی تھیں، شمشاد نے ابھی ابھی اطلاع دی ہے کہ کسی نے ہمارے چوکیدار نواز خان کو قتل کر دیا ہے۔ اس کی گردن الگ پڑی ہے، ہمیں بہرحال پولیس کو اطلاع دینا ہوگی۔ اس کے بعد پولیس آئی اور ملازموں کے بیانات شروع ہوئے۔ میرا بیان بھی لیا گیا۔ شمشاد علی کو بھی کھنگالا گیا۔ محسن اس روز چھٹی پر تھا، اس کے باوجود پولیس نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر میں بیگم صاحبہ کا بیان ہوا۔ انہوں نے اپنے تمام ملازموں کو قابل اعتماد بتایا۔ تفتیش کے دوران میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ نواز خان رامپور کا رہنے والا تھا اور وہاں سے کسی خاندانی دشمنی کے سبب جان بچا کر بھاگا تھا۔ پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے۔ پولیس نے 10-12 روز تک سرگرمی دکھائی، پھر اس شبے کی بنیاد پر کہ نواز خان کو پرانی دشمنی کی وجہ سے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے، نامعلوم قاتلوں کے نام FIR درج کی اور کاغذات کی خانہ پوری کر کے فائل کو داخل دفتر کر دیا۔ نواز خان کے قتل کے بعد بیگم صاحبہ نے ایک اور چوکیدار راحت خان کو ملازم رکھ لیا۔ مہینے 2 مہینے تک نواز خان کے پراسرار قتل پر ملازموں کے درمیان خسر پسر ہوتی رہی۔ پھر معاملہ دب گیا۔ اس کے سوا کسی کے بس میں اور تھا بھی کیا کہ اس واقعے کو بھلا دیا جائے۔ مجھے اپنے والدین سے بچھڑے 7 سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور ان 7 برسوں میں ان پر کیا گزری مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ بادشاہ اور علم دین کہاں اور کس حال میں زندگی گزار رہے تھے میں اس سے بھی قطعی لا علم تھا۔ ہاں، مجھے اپنی خبر ضرور تھی کہ خیریت سے تھا۔ بیگم صاحبہ نے پہلے ہی سال میری تنخواہ میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہر سال 5 روپے کا اضافہ ہوتا رہا۔ اب میری تنخواہ پورے 50 روپے ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ تہوار پر الگ سے پیسے ملتے تھے۔ 4 سال کے عرصے میں میرے پاس 1500 روپیہ جمع ہو چکا تھا۔ میرا خرچہ ہی کیا تھا، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ سبھی کچھ تو بیگم صاحبہ کے ذمے تھا۔ پوری تنخواہ بچ رہتی تھی۔ ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھے بلا کر بڑے پیار سے کہا، کریم الدین، میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے۔ شادی؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ویسے شادی کے ذکر پر ایک چہرہ فوری طور پر میری آنکھوں میں گھومنے لگا تھا، انوری بائی کا چہرہ۔ کیوں؟ کیا ساری زندگی کنوارا رہنے کا خیال ہے؟ یہ بات نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، لیکن شادی کے بکھیڑے کون اٹھائے گا اور ہم رہیں گے کہاں؟ اس وقت میرے جی میں آئی کہ بیگم صاحبہ کو بتا دوں برسوں سے کون خوابوں میں بسا ہے اور کس کی چھپ دیکھنے کو دل بے قرار رہتا ہے، مگر میری زبان ان کے سامنے کھل نہ سکی۔ میں نے سوچا کہ کیا کہیں گی کہ میں ایک بازاری عورت سے عشق کرتا ہوں جو عمر میں مجھ سے 4-5 سال بڑی بھی ہے۔ بیگم صاحبہ کی نظر میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ پھر یہ کہ انوری بائی کیا مجھ سے شادی پر آمادہ ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ تو مجھ پر چھوڑ دو۔ بیگم صاحبہ کی آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے بیگم صاحبہ؟ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، میں نے ٹالنے کی غرض سے کہہ دیا۔ تم ایک نظر لڑکی کو دیکھ تو لو، ہو سکتا ہے تمہارا ارادہ بدل جائے اور شادی پر راضی ہو جاؤ۔ بیگم صاحبہ نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ لڑکی یہیں قریبی میرے ایک عزیز کی کوٹھی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ باپ مر چکا ہے، ماں کوٹھی میں ملازمہ ہیں۔ لڑکی کی طرف سے میری بہت عزیزہ ضامن ہوں گی اور تمہاری طرف سے ظاہر ہے میں ذمہ دار ہوں۔
مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ لڑکی پسند آئے گی، خوبصورت بھی ہے اور خوب سیرت بھی۔ اس وقت میرے دل کی ہر دھڑکن انوری انوری پکار رہی تھی، اس خوف سے کہ کہیں میں انوری کا نام نہ لے بیٹھوں۔ میں وہاں نہیں رکا۔ بیگم صاحبہ شاید یہی سمجھی ہوں گی کہ میں شرما کر کمرے سے چلا گیا ہوں۔ ٹنڈا پہلوان نے مجھے 3 سال تک جرائم کے جن راستوں پر چلایا تھا، بیگم صاحبہ کی محبت نے 4 سال کے اندر ان کے سارے نشانات بڑی حد تک مٹا دیے تھے۔ میں خود بھی شریفانہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں ایک روز محسن کے ساتھ سودا لینے جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے مجھ سے سوال کیا، تم نے اب تک کتنے روپے جمع کر لیے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ میں حیران ہو کر بولا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ دراصل مجھے روپوں کی ضرورت ہے، اس نے معلوم نہیں کیوں مسکرا کر جواب دیا۔ میں سمجھا یہی 150 روپے کی ضرورت ہوگی اور مجھے ادھار لینا چاہتا ہوگا، حالانکہ اس نے پہلے کبھی ادھار روپے نہیں لیے تھے۔ میں نے اسی لیے پوچھا، کتنے روپے چاہیے؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ اتنے عرصے میں کتنا مال جمع کر لیا ہے۔ اس کا لہجہ میرے لیے معنی خیز تھا۔ خرچہ تو تمہارا کچھ ہے نہیں، پوری تنخواہ بچتی ہی ہوگی۔ میرے پاس 1500 روپے جمع ہیں، میں نے بتا ہی دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم 500 روپے اپنے پاس رکھ لو اور 1000 روپے مجھے دے دو۔ 1000 روپے؟ میں حیرت سے بولا، تم اتنی بڑی رقم کا کیا کرو گے؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کچھ بھی کروں میں؟ وہ مسکرایا۔ واپس کب کرو گے؟ بیگم صاحبہ میری شادی کرنے والی ہیں۔ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ بول اٹھا، تمہاری شادی؟ یہ کہتے ہی وہ زور سے ہنس پڑا اور پھر کہنے لگا، تم یہاں رہو گے تو ہوگی نا تمہاری شادی؟ کیا مطلب؟ میں حیران رہ گیا۔ تمہیں یہ نوکری چھوڑنا پڑے گی، کیا سمجھے؟ ورنہ؟ اس نے دھمکی کے انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ ڈر گئے؟ وہ پھر ہنس پڑا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تمہارا اصل نام کریم الدین نہیں، کرامت علی ہے۔ کرامت علی بل شرافت علی ٹیلر ماسٹر۔ تم زرینہ نامی ایک لڑکی کی خودکشی کے بعد اترولی سے فرار ہوئے تھے اور یہاں ملازم ہونے سے پہلے ٹنڈا پہلوان کے گروہ میں شامل تھے۔ اس زمانے میں کئی مرتبہ میں دیسی شراب لینے تمہارے اڈے پر گیا تھا، وہیں میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ دوبارہ تمہیں دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا، پھر سب کچھ تم نے رفتہ رفتہ خود ہی قبول دیا۔ تم سے تھوڑے تھوڑے پیسے لینا مجھے اچھا نہیں لگا، اسی لیے سوچا رقم جمع کر لو، پھر ہاتھ صاف کروں گا۔ اب سمجھے کچھ؟ لیکن میں نے کہنا چاہا کہ اسے اپنا دوست سمجھ کر سب کچھ بتایا تھا، یہ توقع نہیں تھی کہ وہ دشمنی پر اتر آئے گا۔ محسن نے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا اور کہنے لگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ رہ سکتا ہے۔ تمہیں میری 2 شرطیں ماننا پڑیں گی، ایک تو 1000 روپے مجھے دو گے، دوسرے ذاتی وجوہ کی فرضی کہانی سنا کر تمہیں بیگم صاحبہ کی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ پھر اس کے لہجے میں دھمکی بھی شامل ہو گئی۔ میری شرطیں ماننے کے سوا تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ورنہ تم جانتے ہو میری زبان کھل گئی تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ میں تمہیں 1000 روپے دینے کو تیار ہوں، مگر ملازمت چھوڑنے کے بعد جب مجھے کوئی اور ملازمت مل جائے گی تو۔ اس کی فکر مت کرو، وہ بول اٹھا، میں نے تمہارے لیے اس سے بہتر ملازمت کا بندوبست کر لیا ہے، جہاں تم دولت کے علاوہ حسن و جوانی سے بھی کھیل سکو گے۔ ایک بات کہوں محسن، اگر تم مانو میں تمہیں پورے 1500 روپے دے سکتا ہوں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، بولو۔ تم اپنی یہ شرط واپس لے لو کہ میں یہ ملازمت چھوڑ دوں۔ ہرگز نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ اس روز مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ محسن اوپر سے جتنا شریف اور نیک معلوم ہوتا تھا، اندر سے اتنا ہی کمینہ خصلت اور زہریلا واقع ہوا تھا۔ بعد میں مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ اس نے مجھے ملازمت چھوڑنے پر کیوں مجبور کیا تھا۔ استاد جہاں داد سے میرے عوض وہ پہلے ہی 1000 روپے کھڑے کر چکا تھا اور استاد کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تاکہ میں اس کے چنگل سے نہ نکل سکوں۔ استاد جہاں داد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ سلام کے لیے اٹھ جاتے ہیں
میں نے ایک پولیس افسر کو اس کے سامنے گڑ گڑاتے اور اپنی سفارش کی درخواست کرتے دیکھا تھا۔ استاد جدھر سے گزر جاتا مجمع کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ وہ جسے سخت نظر سے دیکھ لیتا دوسرے دن اس کے قدموں میں پڑا ہوا زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا۔ جس علاقے میں اس کے آدمی واردات کرنے جاتے پولیس وہاں سے ہٹ جاتی یا اوپر سے پولیس کو ہدایت مل جاتی اپنے کان اور آنکھیں بند رکھے۔ سبھی کو خبر تھی کہ استاد غیر ملکی حکمرانوں کا چہیتا ہے اور اس کی پہنچ دہلی تک ہے۔ اس نے انگریزوں کے خلاف قائم ہونے والی ایک زیر زمین تنظیم کے ارکان کو ایک مرتبہ گرفتار کرایا تھا۔ انہیں پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ انگریزوں کو وہ انگریز بادشاہ کہتا تھا۔ دیسی سرکاری افسران اس سے خوف زدہ رہتے تھے۔ استاد جہاں داد بڑی پہلودار شخصیت کا مالک تھا۔ زبانی وہ کسی سے کچھ کہنے کا کم ہی عادی تھا۔ وہ جس دفتر میں چلا جاتا وہاں کے ذمہ دار افسران اس کی نظریں دیکھ کر ہی جان لیتے کہ آمد کا مقصد کیا ہے۔ پھر بغیر کسی حیل و حجت کے اس کا کام ہو جاتا۔ ایک کی جگہ وہ 4 خرچ کرتا تھا۔ اسی سبب چٹکی بجاتے اس کا ہر کام پورا ہو جاتا تھا۔ کسی کی زبان سے انکار سننا اسے قبول نہیں تھا۔ ناممکن کا لفظ اس کے اپنے ترتیب کردہ لغت میں سرے سے موجود نہیں تھا۔ مفرور جرائم پیشہ افراد کی اسے تلاش رہتی تھی۔ اس کے گروہ میں ایسے ہی لوگوں کی اکثریت تھی۔ ایسے لوگوں کو ان کے راز کے ساتھ استاد خرید بھی لیتا تھا۔ مجھے بھی اس نے خریدا ہی تھا۔ کالے محل کے علاقے میں ایک بڑا سا حویلی نما مکان اس کا اڈا تھا۔ جس وقت محسن نے قربانی کے بکرے کی طرح میری رسی اس کے حوالے کی تو وہ اپنی بڑی سی بیٹھک میں اکیلا ہی تھا۔ محسن نے مجھے استاد کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ استاد پستہ قد اور گٹھے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ گول اور بھرے بھرے چہرے پر سیاہ بالوں کی چمکدار داڑھی اس کی شخصیت میں 4 چاند لگاتی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور شیر جیسی تھیں۔ وہ جب اپنا رنگ بدلتی تھیں تو بڑے بڑے سورما کانپنے لگتے تھے۔ وہ بڑے مہذب لہجے میں نرمی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ایسی گھن گرج بھی پائی جاتی تھی جسے سن کر ہی اس کے دشمن لرز اٹھتے تھے۔ اس کے وجود میں دنیا بھر کے عیب سمٹ کر رہ گئے تھے، لیکن وہ لنگوٹ کا پکا تھا اور اپنے آدمیوں کو بھی یہی تلقین کرتا تھا کہ عورت سے ہمیشہ دوری رہو۔ اس کے نزدیک عورت ہی وہ زہریلی ناگن تھی جس کے کاٹے کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جب استاد نے مجھ پر پہلی نظر ڈالی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے وجود میں کوئی برقی لہر دوڑ گئی ہو۔ چند لمحوں تک وہ مجھے اپنی نگاہوں کی مخصوص کسوٹی پر پرکھتا رہا، پھر مسکرا کر محسن کو ایک گندی گالی سے نوازتے ہوئے بولا، کیوں رے اے نطفہ ناتحقیق، تو نے اس لونڈے کے کتنے دام کھڑے کیے ہیں؟ صرف 1000 استاد، تم اسے ٹھوک بجا کے دیکھ لو، ہر طرح تمہارے کام کا ہے۔ ابے تجھے پرکھ بھی ہے کام کے لونڈوں کی، اس کے 1000 کم ہیں۔ استاد میری طرف نظر اٹھا کے بولا، جاتے ہوئے منشی سے میرا نام لے کر 500 روپے اور لیتے جانا، اور ہاں جب تک خود میں نہ بلاؤں پلٹ کر کالے محل کا رخ نہ کرنا، کیا سمجھا؟ سمجھ گیا استاد، چل اب پھوٹ لے یہاں سے۔ استاد نے اسے کتے کی طرح دھتکارا۔ محسن خاموشی سے پلٹ کر تیزی کے ساتھ 9 تو 11 ہو گیا۔ استاد کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر دبیز قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ نشست فرشی تھی اور استاد مجھ سے کچھ فاصلے پر گاؤ تکیہ لگائے نیم تراز تھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ کچھ دیر بعد استاد نے بھاری آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ کرامت علی، میں نے اکلاتے ہوئے جواب دیا۔ استاد کی دہشت ابھی تک مجھ پر طاری تھی۔ عمر کتنی ہے؟ مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ 20-21 ہوگی۔ ایک وعدہ کر مجھ سے، استاد سنجیدگی سے بولا، تو میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا، کبھی بھاگنے کی حماقت بھی نہیں کرے گا، ورنہ جان لے کہ میرے شکاری کتے تجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر تجھے بھنبوڑ کر رکھ دیں گے۔ میرے اشارے پر چلے گا تو میں تجھے گندی نشینی کے قابل بنا دوں گا
تو ہیرا ہے ہیرا، انمول ہیرا۔ جہاں داد کو ایک مدت کے بعد گوہر نایاب ملا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے تیری تراش خراش کروں گا، کندن بنا دوں گا تجھے کندن۔ بڑے بڑے سورما تیرے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے، سکہ چلے گا تیرے نام کا۔ بس ایک بات کان کھول کے سن لے، جہاں داد کے ساتھ عیاری کرنے کا خیال کبھی خام میں بھی نہ کرنا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے دبی زبان سے پوچھا۔ ویسے استاد کی باتیں کچھ کچھ میری سمجھ میں آ رہی تھیں۔ 3 سال ٹنڈا پہلوان کے ساتھ گزارنے کے بعد وقت نے مجھے زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، استاد نے مسکراتے ہوئے بھاری بھرکم انداز میں جواب دیا۔ دوسروں پر حکمرانی اور عیشی عیش۔ استاد، میں ڈرتے ڈرتے بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں بیگم صاحبہ ہی کی ملازمت میں رہوں؟ حرام کی تخم! استاد کسی درندے کی طرح گرج اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بڑے شفاق لہجے میں کہا، میں نے 1500 روپے کیا تیری منہ دکھائی کے دیے ہیں؟ خبردار جو زبان سے کوئی ایسی بات نکالی، ورنہ تیری بوٹی بوٹی کر کے چیل کوؤں کو کھلا دوں گا۔ میں سہم کر خاموش ہو گیا۔ استاد نے اس روز مجھے بھی غصے میں دھتکار دیا، لیکن دوسرے ہی دن سے اس نے میری تربیت شروع کر دی۔ اس کے انداز میں بڑی محبت اور نرمی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس راستے پر لگانا چاہتا ہے، لیکن میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ چاروں ناچار میں نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ تقریباً 1 سال تک استاد میری تراش خراش کرتا رہا۔ اس عرصے میں استاد نے خاص آدمیوں سے میرا تعارف بھی کرا دیا۔ ان میں سے 2 ایک ایسے بھی تھے جن کی آنکھوں میں نے حسد اور جلن کے جذبوں کو ابھرتے دیکھا۔ اس کی وجہ بھی مجھے دوسروں کی زبانی معلوم ہو گئی۔ میں وہ پہلا فرد تھا جسے خود استاد تربیت دے رہا تھا، ورنہ تو یہ کام اس کے چھوٹے موٹے کارندے کرتے تھے۔ 1 سال کی مدت میں استاد جہاں داد نے مجھے واقعی کندن بنا دیا۔ اس نے جیسے میرے جسم میں بجلی بھر دی تھی۔ تربیت کے دوران میں اس نے مجھے جدید اسلحہ اور اس کے استعمال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ جرائم کی دنیا کے تمام گر اس نے ایک ایک کر کے مجھے سکھا دیے تھے جو اس کے سینے میں دفن تھے۔ اس نے سب سے زیادہ زور رامپوری چاقو پر دیا تھا۔ چاقو کے استعمال کا فن اسے خوب آتا تھا۔ ہر وہ کام جو دوسرے بندوق سے نہیں کر سکتے تھے، استاد وہ کام پلک جھپکتے میں رامپوری چاقو سے کر گزرتا تھا۔ اب تک میں صرف استاد کے خاص ٹھکانے پر تربیت حاصل کرتا رہا تھا۔ پھر مجھے عملی میدان میں قدم رکھنے کے لیے باہر بھی بھیجا جانے لگا۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ استاد نے میری تربیت مکمل ہونے کے بعد مجھے بھی بالکل ویسا ہی رامپوری چاقو بطور خاص دوسروں کی موجودگی میں بطور تحفہ دیا جیسا وہ اپنے استعمال میں رکھتا تھا۔ اس کی سخت تربیت نے مجھے انسان کے روپ میں ایک مہذب جنگلی بنا دیا تھا، جس کے لیے موت اور زندگی کا کھیل کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جو پانی سے نہیں بلکہ تازہ تازہ گاڑھے خون سے غسل کرنے کو زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ میرے اندر کسی درندے جیسی قوہ پیدا ہو گئی تھی جس کے دل میں اپنے شکار پر جھپٹتے وقت رحم یا ہمدردی کی ایک معمولی سی رمق بھی پیدا نہیں ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تجرباتی دور سے گزرتے وقت میں نے اپنے پہلے دشمن پر چاقو سے کاری ضرب لگائی تھی اور اس کے جسم سے ابلنے والے گرم خون کے فوارے نے میرے اجلے کپڑوں کو داغدار کر دیا تھا، تو مجھے بالکل ویسی ہی خوشی ہوئی تھی جیسے ہولی کے تہوار کے موقع پر ہندوؤں کو ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر ہوتی ہے۔ میری اس پہلی کامیابی اور بے جگری کے مظاہرے پر استاد نے بڑا شاندار جشن منایا جس میں اس کے خاص لوگ موجود تھے۔ رات بھر قوالی ہوتی رہی۔ استاد نے اس روز پہلی بار مجھے تخت پر اپنے قریب بٹھایا تھا جہاں پہلے کسی کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ گویا استاد کی طرف سے میری گدی نشینی کا ایک خاموش اعلان تھا جسے سبھی نے محسوس کر لیا۔ اس روز کے بعد سے میری قدر و منزلت میں کسی قدر اضافہ ہوا۔ میں اسے لفظوں کے پیرہن میں ڈھالنے سے قاصر ہوں۔ وقت کی پرواز تیزی سے جاری رہی۔ بدی کے فرشتے کا ظلم میرے نامہ اعمال میں
انسانیت سوز واقعات کی تفصیل رقم کرتا رہا۔ اب استاد جہاں کے ساتھ ساتھ لوگوں نے میرے اشاروں پر بھی چلنا سیکھ لیا تھا۔ میری پہنچ بھی دور دور تک ہو گئی۔ بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ میری خدمت میں بھی سروج جواہر اور بڑی بڑی رقموں کی ڈالیاں پیش کرنے لگے تھے۔ میرے تعلقات کا حلقہ وسیع ہوتے ہوتے اتنی بلندیوں کو چھونے لگا تھا جہاں بڑے بڑے لوگوں کی رسائی بھی ناممکن تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنی مجرمانہ زندگی میں اپنے محلے کے اس چت کبرے کتے کو کبھی فراموش نہیں کیا جس نے ہڈی ڈالنے کے بعد مجھ پر بھونکنا بند کیا تھا۔ قانون کے محافظوں سے تعلقات بڑھانے کی خاطر مجھے انہیں ہڈیاں ڈالنا پڑتی تھیں۔ جرائم کی دنیا میں یہی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے کہ قانون کی منڈی میں آدمی خرید و فروخت کے فن سے بخوبی واقف ہو، لیکن پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے فرض شناس اور دیانتدار افسران بھی ہوتے ہیں جو رشوت اور نذرانے کی چمک دمک پر لعنت بھیج کر اپنی موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس روز دنیا سے ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر قانون نام کی کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ 9 سال کے عرصے تک میری کامیابی کا سورج نصف النہار پر چمکتا رہا۔ پھر میں کرامت علی سے استاد کرامت بن گیا۔ اس کا اعلان خود استاد جہاں نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیا تھا۔ اسے ایک موذی مرض لگ گیا تھا جس کی تشخیص اس وقت ہوئی جب مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ میں نے استاد کی زندگی میں لنگوٹ کا پکا ہونے کی نصیحت کو کبھی فراموش نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود ایک صورت تھی جو اب تک دل میں سمائی ہوئی تھی۔ میں نے کسی قیمتی راز کی طرح اسے اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ جب میں دل کے ہاتھوں بہت ہی مجبور ہو جاتا تو اسے ایک نظر دیکھ آتا۔ مجھے پھر بھی خوف رہتا کہ کہیں کوئی استاد کو یہ نہ بتا دے کہ میں حکیم کی سرائے جاتا ہوں۔ انوری بھائی کے کوٹھے کی سیڑھیوں پر میں نے ایک عمر سے لوگوں کو چڑھتے اترتے دیکھا تھا، مگر میں کبھی نہیں چڑھا، ہمیشہ دور ہی سے دیکھا۔ میرے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن میں نے کبھی کسی غریب یا بے بس پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اپنے حصے کی رقم بھی ضرورت مندوں میں دل کھول کر دونوں ہاتھوں سے لٹاتا رہا۔ جس طرح سیاہی کے ساتھ سفیدی کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح کامیابیوں کے ساتھ ساتھ آدمی کو ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی متعدد بار ناکامی ہوئی۔ کئی بار کسی ایماندار افسر کی ایمانداری اور فرض شناسی میرے آڑے آئی اور مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑی، لیکن دولت کی طاقت نے مجھے ہر بار فتح سے ہمکنار کیا۔ بڑے بڑے مانے ہوئے وکیل میری طرف سے کھڑے ہوتے تو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے میں دشواری پیش نہ آتی۔ فیصلہ کرنے کا اختیار منصف کے ہاتھوں میں ضرور ہوتا ہے، لیکن پلڑا ہمیشہ اسی کے حق میں جھکتا ہے جدھر وزن زیادہ ہو۔ میرے پاس اس وزن کی کمی نہیں تھی۔ ہر بار انہی شاہدوں کو منہ مانگی رقم کے عوض خرید لیا جاتا، یا پھر وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر اپنی ایمانداری سمیت دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے تھے۔ پھر عدم ثبوت کے سبب ایک مجرم ہونے کے باوجود مجھے ہمیشہ باعزت طور پر رہا کر دیا جاتا تھا۔ استاد جہاں کی موت کے بعد بھی میں نے کافی عرصے تک خوبصورت اور نوجوان عورتوں سے خود کو دور ہی رکھا، مگر ایک چہرہ ہمیشہ دامن دل کھینچتا، انوری بھائی کا چہرہ۔ استاد زندہ ہوتا تو شاید میری یہ ہمت نہ ہوتی، لیکن اب تو مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ میں اس غارت کرے ہوش کو جی بھر کے دیکھ سکتا تھا جس کے خواب نوجوانی سے اب تک دیکھے تھے۔ صبر کی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ برسوں صبر کے بعد ایک شام پیمانہ چھلک کے پڑا، مجھے جیسے کوئی مقناطیسی کشش حکیم کی سرائے تک لے گئی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے انوری بھائی کے کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھیں۔ میرے ساتھ دلاور اور نواب بھی تھے۔ میرے دستے راست خلاف توقع اوپر پہنچے تو ہم نے دروازہ اندر سے بند دیکھا۔ شام کا وقت اور طوائف کا دروازہ بند۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اندر سے انوری بائی کی سریلی آواز سنائی دے رہی تھی اور گھنگرو بھی بج رہے تھے۔ آج شاید کچھ خاص مہمان آئے ہیں جو عام تماش بینوں کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا۔ دلاور نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ تو ہمارے استاد کیا کوئی عام آدمی ہے؟ نواب تنک کر بولا۔ ان خاص مہمانوں کی تو میں… نواب نے گالی دی۔ وہ بہت غصہ ور تھا اور میری آنکھ کے اشارے پر چلتا تھا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ میں نے کوئی 2 مہینے سے انوری کو نہیں دیکھا تھا اور بہت بے چین تھا۔ میں اسی لیے نواب کی اس حرکت پر کچھ نہیں بولا۔ اس کی تقلید میں دلاور بھی پیچھے نہیں رہا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا کہنے لگا، آپ لوگ کل آ جائیے گا۔ اس وقت قبلہ نواب احمد علی خان صاحب اور ان کے دوست… ابے ہم بھی نواب ہیں۔ نواب اس شخص کو دھکا دیتا ہوا اندر گھس گیا۔ میں نے بھی دیر نہیں کی۔ میرے پیچھے دلاور تھا۔ مختصر سی راہداری سے گزر کر ہم اس بڑے کمرے کی طرف لپ گئے جہاں سے ساز و آواز سنائی دے رہے تھے۔ پردہ اٹھا کر میں اندر داخل ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے بجلی سی کوند گئی۔ انوری بائی کو اتنا قریب سے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ سراپا قیامت بنی ایک غزل گا رہی تھی۔ میں نے کمرے پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی۔ سفید داڑھی والا ایک بوڑھا شخص، سر پر 2 پلی ٹوپی اور جسم پر سفید آڑے گلے کا انگرکھا پہنے آڑا ہی پاجامہ پہنے ہوئے بڑی نزاکت کے ساتھ گاؤ تکیے پر کونی ٹیکے گویا میر محفل بنام بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 4-6 افراد اور بھی تھے۔ یہی نواب احمد علی خان ہو سکتا ہے، میں نے بارش بوڑھے کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسی بوڑھے کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر آج دروازہ بند کیا گیا ہے۔ ابھی اسے بتاتا ہوں۔ میں جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا، پھر ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد میں اسی گاؤں تکے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا جس پر کچھ دیر پہلے تک بوڑھے نے قبضہ جما رکھا تھا۔ نغمہ اور رقص کی محفل اس وقت شباب پر تھی، لیکن میری ناشائستہ حرکت پر طبلے کی تھاپ اور گھنگروؤں کی جھنکار یکلخت دم توڑ گئی۔ انوری بائی نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ بوڑھی نائکا جو تماش بینوں کے لیے پان کی کلوریاں بنا رہی تھی، اس کا بدصورت چہرہ مزید بدصورت نظر آنے لگا۔ کون ہو تم؟ بوڑھی نائکا کی کرخت آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم آخر اس محفل خاص میں زبردستی کیسے گھس آئے؟ تمہیں شاید پہلے کبھی شریفوں کی محفل میں اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ اس کے لہجے میں زہری زہر بھرا ہوا تھا۔ تمہیں خبر ہے کہ تم نے کس کے ساتھ بیعت بھی کی ہے؟ یہ قبلہ حضرت نواب احمد علی خان صاحب ہیں، جنہیں انگریز بھی جھک کے سلام کرتے ہیں۔ مگر دروازہ کیوں بند کیا گیا؟ میں گرجا۔ اس لیے کہ انوری نواب صاحب قبلہ کی رکھیل ہے، سمجھے کچھ؟ رکھیل کا مطلب جانتے ہو؟ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے انوری کو مجرا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، ورنہ یہاں کوئی قدم نہ رکھ سکے۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ نائکا نے انکشاف کیا۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ ایک دھماکہ سا ہوا۔ انوری اور وہ بوڑھا نواب، کیا اس بوڑھے گدھ کو یہ حق حاصل ہے کہ انوری اس کی خلوتیں آباد کرے؟ مگر انوری سے تو میں عشق کرتا ہوں۔ چند لمحوں کو میں جیسے کھو گیا۔ نواب اور دلاور میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ تجھے شاید معلوم نہیں بڑھیا کہ اس وقت تیرے کوٹھے پر استاد کرامت آئے ہیں، دلاور نے نائکا کو بتایا۔ پھر اس نے اپنا اور نواب کا تعارف بھی کرایا، مگر نائکا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہم پہلی دفعہ اس بازار حسن میں آئے تھے، اس لیے نائکا ہم سے اور ہمارے کارناموں سے واقف نہیں تھی۔ میری محبیت اس وقت ختم ہوئی جب بوڑھی نائکا کسی زخمی ہتھنی کی طرح چنگاڑی۔ وہ ایک سازندے سے مخاطب تھی، جلدی سے جا، ببن خان کو بلا کر لا، وہ رام بھروسے کے ٹھرے خانے میں ہوگا، کہنا کہ بھائی جی نے فوراً بلایا ہے، ابھی ان بدماشوں کے دماغ درست کراتی ہوں۔ ببن خان ابھی آ رہے ہیں بھائی جی، دروازے کی طرف سے آواز آئی۔ میں لوگوں کے یہاں زبردستی گھستے ہی تیر ہو گیا تھا۔ میں نے ادھر نظر اٹھا کر دیکھا، دروازے میں وہی شخص کھڑا ہانپ رہا تھا جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا۔ نواب احمد علی خان اور اس کے دوستوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔
بھائی جی، ببر خان جب آئے گا اسے ہم دیکھ لیں گے۔ تم اپنی اس بلبل سے کہو کہ چہکنے لگے، ہمارے استاد اس کا گانا سننے آئے ہیں۔ نواب نے نائکا کو مخاطب کیا۔ ہرگز نہیں، نائکا نے تڑک کر کہا، جب تک تم لوگ اس محفل میں موجود ہو گانا نہیں ہوگا۔ نواب نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میں ابھی سے کچھ کہہ نہیں پایا تھا کہ دروازے سے ایک لمبا تڑنگا شخص اندر داخل ہوا۔ ببن خان! نائکا اس شخص کو دیکھتے ہی جیسے چیخ اٹھی، ان تینوں بدماشوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ پھر اس سے پہلے کہ ببن خان آگے بڑھتا، میں نے دلاور اور نواب کو اشارہ کیا۔ کہاں دلاور اور نواب جیسے لڑاکا اور کہاں ببن خان؟ ان دونوں نے ذرا سی دیر میں اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ان کی طرف سے قطعی لا تعلقی میں انوری بھائی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت میرے بہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں آخری بار انوری بھائی کو دیکھ رہا ہوں۔ میں انوری بھائی کے دیدار میں اتنا محو تھا کہ اس ہنگامے کو ختم کرانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے اشارہ بھی نہ کر سکا۔ ببن خان گر کر بے ہوش ہو چکا تھا، مگر دلاور اور نواب بجلی کی طرح اب تک کوند رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں محفل اجڑ کر رہ گئی۔ نواب احمد علی خان اور اس کے دوست سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ طبلہ، سارنگی، ستار اور ہارمونیم کوٹھے کے بجائے نیچے سڑک پر پڑے دم توڑ رہے تھے۔ سازندوں نے رفو چکر ہونے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں اس وقت چونکا جب اپنی مرکزِ نگاہ کو اڑ کر اندر بھاگتے دیکھا۔ بوڑھی نائکا جیسے پتھر بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بس، میں نے بلند آواز میں کہا، اور اسی کے ساتھ میرا دایاں ہاتھ بھی اٹھ گیا۔ نواب نے اپنے نیفے سے کشمیری کام والا خنجر نکال کر بے نیام کیا اور مجھ سے پوچھا، استاد، اگر اجازت ہو تو اس کے بھی ٹکڑے کر کے نیچے سڑک پر پھینک دوں؟ اس کا اشارہ بوڑھی نائکا کی طرف تھا جو دم بخود بیٹھی تھی۔ نہیں، میں اٹھتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر میں نے نائکا کو گھورتے ہوئے کرخت آواز میں کہا، اب اس وقت تک تمہاری محفل میں چراغاں نہیں ہوگا جب تک تم خود انوری بھائی کو لے کر میرے اڈے پر نہیں آؤ گی۔ پہلے اب یہ میرے اڈے پر ناچے گی، اس کے بعد ہی یہاں ناچ سکتی ہے۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو پھر میرے آدمی زبردستی انوری کو یہاں سے اٹھا لے جائیں گے۔ میرا نام استاد کرامت ہے۔ کالے محل میں تم کسی سے بھی میرے اڈے کا پتہ معلوم کر سکتی ہو۔ کل شام سے پہلے تمہیں انوری کو اپنے ساتھ لے کر میرے اڈے پر پہنچنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے نائکا کے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ دلاور اور نواب کو ساتھ لیے میں سیڑھیاں طے کر کے نیچے بازار میں آ گیا، جہاں کی گہما گہمی اور رونق جو ہمارے آنے سے پہلے تھی ماند پڑ چکی تھی۔ بیشتر کوٹوں کی روشنیاں بھی گل کر دی گئی تھیں، گجرے بیچنے والے تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ نواب احمد علی خان کے بارے میں مجھے صبح معلوم ہو گیا۔ اس کا تعلق علی گڑھ ہی کے ایک گاؤں وتاولی سے تھا۔ اسی روز مجھے ایک اندوناک خبر ملی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ شہر کوتوال کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس کے ساتھ ایک دیوان اور 4 سپاہی بھی تھے۔ میرے کمرے میں صرف شہر کوتوال اور دیوان ہی نے داخل ہونے کی ہمت کی۔ چاروں سپاہی باہر ہی کھڑے رہے۔ کوتوال اور دیوان دونوں ہی میرے جاننے والے تھے۔ خیریت؟ میں نے کوتوال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ استاد، کوتوال مسکین سی صورت بنا کر بولا، آپ کو ہمارے ساتھ کوتوالی تک چلنا پڑے گا۔ اوپر سے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ کس جرم میں؟ میں نے بے پرواہی سے سوال کیا۔ گزشتہ رات کو حکیم کی سرائے میں مشہور گانے والی انوری بائی اور اس کی نائکا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ میں تقریباً چیخ اٹھا۔ میرے دل پر جیسے کسی نے گھوسا مارا تھا۔ انوری؟ اسے قتل کر دیا کسی نے؟ ہاں استاد، اور اس دوہرے قتل کے جرم میں نواب احمد علی خان صاحب نے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں دلاور اور نواب کے خلاف FIR درج کرائی ہے۔ نواب صاحب ان دنوں اپنی شہر والی کوٹھی میں
میرس روڈ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انوری بھائی کے قتل پر مجھے شدید صدمہ ہوا تھا۔ یہ قطعی جھوٹ ہے، میں دبنگ لہجے میں خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ ہم لوگوں نے وہاں توڑ پھوڑ ضرور کی تھی، وہ بھی انہیں سبق دینے کے لیے، لیکن قتل کی واردات ہمارے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ میں بازار کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر چکا ہوں استاد، کوتوال نے جلدی سے وضاحت کی۔ اس دوہرے قتل میں کسی اور ہی کا ہاتھ ہے، لیکن کیا؟ میں نے بات کاٹ کر تیزی سے پوچھا۔ اتنی دیر میں میرا دستے راز شہباز خان اور اڈے کے 2-4 ساتھی بھی اندر آ گئے تھے۔ استاد، آپ نے نواب صاحب پر ہاتھ اٹھا کر زبردست غلطی کی۔ یہاں کے انگریز کلکٹر صاحب اور دیگر انگریز حکام صاحب ان کی کوٹھی پر انہیں سلام کرنے جاتے ہیں۔ دہلی تک نواب صاحب کی پہنچ ہے۔ صوبے کے انگریز گورنر سے بھی نواب صاحب کے ذاتی مراسم ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ نواب صاحب کے اشارے ہی پر دوہرے قتل کی یہ واردات ہوئی ہے اور اس کا مقصد آپ کو پھنسانا ہے۔ نواب صاحب کی کوٹھی پر کلکٹر صاحب کے حکم سے پولیس کی ایک گارڈ لگا دی گئی ہے۔ صبح سے 2 مرتبہ نواب صاحب کے آدمی آپ کی گرفتاری کے متعلق معلوم کرنے کوتوالی آ چکے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ شہباز خان نے اچانک اپنا گراری دار چاقو نیفے سے نکال کر براہ راست کوتوال کو سرد لہجے میں مخاطب کیا۔ میری زندگی میں تو تمہاری کوتوالی کی پوری نفری بھی استاد کو اڈے سے لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ شہباز خان کی دیکھا دیکھی میرے دوسرے جانثاروں نے بھی اپنا اپنا اسلحہ سنبھال لیا۔ وہ صرف میرے اشارے کے منتظر تھے۔ میرا ذہن تیزی سے صورتحال کا تجزیہ کر رہا تھا۔ یہ معاملہ کسی جلد بازی کا متحمل نہیں تھا۔ یوں بھی میں نے ہمیشہ قانون کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے سے گریز کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب تک قانون کی گرفت سے بچا ہوا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں شہر کوتوال کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بہرحال مجبور تھا۔ میں نے اسی سبب شہباز خان اور دوسرے ساتھیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور بولا، مجبوروں پر ہاتھ اٹھانا میرے اصول کے خلاف ہے۔ ہمارا اصل شکار وہ ہے جس نے پلٹ کر ہم پر وار کیا ہے۔ انوری بھائی کے قاتل کو میں خود پکڑ کر قانون کے حوالے کروں گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انوری بھائی کا قاتل کون ہے؟ اس سوال کا جواب نواب احمد علی خان ہی دے سکتا ہے اور میں اسے یہ جواب دینے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میں کوتوال سے مخاطب ہوا، آج شام تک میں گرفتاری دے دوں گا اور میرے دونوں آدمی دلاور اور نواب بھی کوتوالی پہنچ جائیں گے۔ تم اس وقت جاؤ۔ ٹھیک ہے استاد، کوتوال مان گیا۔ شام تک میں کسی طرح معاملے کو سنبھال لوں گا۔ انگریز حکام کو مطمئن کرنے کے لیے اس وقت تک میں جگہ جگہ گویا آپ کی گرفتاری کی خاطر چھاپے مارتا رہوں گا۔ کہہ دوں گا کہ آپ اڈے پر نہیں ہیں۔ مگر استاد، میری نوکری کا سوال ہے۔ شام تک کوتوالی ضرور آ جانا۔ میں انگریز حکام سے احتیاطاً آپ کی گرفتاری کے لیے کل صبح تک کا وقت لے لوں گا۔ میں آ جاؤں گا شام تک، میں نے کوتوال کو یقین دلایا۔ کوتوال کے جاتے ہی میں نے اپنے گروہ کے خاص آدمیوں کو طلب کر لیا۔ ان میں دلاور اور نواب بھی تھے۔ دوہرے قتل کا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، میں نے کہنا شروع کیا۔ نواب احمد علی خان بہت چالاک اور عیار معلوم ہوتا ہے۔ اس نے پہلے ہی اپنی کوٹھی پر پولیس کا پہرا لگوا لیا ہے۔ اس جیسے شخص کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں کہ جھوٹے عینی شاہد ہمارے خلاف عدالت میں پیش کر دے۔ ان جھوٹے گواہوں کو نواب احمد علی خان اور بالفاظ دیگر حکومت کی پشت پناہی حاصل ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ عدالت میں انہیں پیش کرنے سے پہلے سامنے ہی نہ لایا جائے اور پھر جب وہ سامنے آئیں تو پولیس کی حفاظت میں ہوں۔ ایسی صورت میں ان جھوٹے گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے، نہ دھمکی دی جا سکتی ہے، نہ قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ پھر کیا ہوگا استاد؟ کیا ہمارے وکیل بھی کچھ نہیں کر سکیں گے؟ شہباز خان بول اٹھا۔ فضول ہے، وکیل کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کا توڑ صرف اور صرف ایک ہے۔ میرے لہجے میں خود اعتمادی تھی، اور وہ یہ کہ دوہرے قتل کا مجرم ہمارے ہاتھ آ جائے۔ سنو، کوتوال یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ کل صبح تک ہماری گرفتاری کے لیے انگریز حکام سے مہلت لے لے گا۔
میں اس سے بات کر سکتا ہوں کہ وہ کل صبح تک رک جائے، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا۔ تو یوں سمجھو کہ انوری بھائی اور نائکا کے اصل قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف کل صبح تک کا وقت ہے۔ دن میں تو خیر یہ ممکن نہیں، مگر آج رات ہر قیمت پر نواب احمد علی خان کو اغوا کرنا ہے۔ اس بوڑھے نواب کی زبان کھلوانا یقیناً مشکل نہیں ہوگا۔ پھر آج ہی رات اصل قاتل کو تو ہم گرفتار کر لیں گے اور کل صبح اسے قانون کے حوالے کر دیں گے۔ دن میں تم لوگ نواب احمد علی خان کی کوٹھی کے محل وقوع کا پوری طرح جائزہ لے لو کہ رات کو کس طرف سے ہم پولیس والوں کا حصار توڑ کر اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ بعد میں اگر انوری بھائی کا قاتل کسی طرح پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے بچ بھی گیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم اسے انوری بھائی کے قاتل کو اس طرح نہیں پکڑ سکو گے استاد، اچانک نواب بول اٹھا۔ نواب، میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں استاد، اس کی آواز شکست کھوتا سی تھی۔ کیا تو انوری بھائی کے قاتل کو جانتا ہے؟ میں نے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس سے پوچھا۔ ہاں استاد، جانتا ہوں۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ کون ہے وہ؟ میں نے مضطرب لہجے میں سوال کیا۔ وہ میں ہوں، نواب نے رک رک کر بتایا، پھر بڑی عقیدت سے بولا۔ 2 ٹکے کی اس بوڑھی نائکا نے تمہاری شان میں گستاخی کی تھی استاد، مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ رات ہی کو میں دوبارہ اس کے کوٹھے پر گیا، میں اس کی دھنائی کر رہا تھا کہ چیخ و پکار سے انوری بھائی بھی جاگ گئی۔ اس نے مداخلت کی تو میں آپے سے باہر ہو گیا۔ پھر میں نے یکے بعد دیگرے ان دونوں ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ظالم، یہ تو نے کیا کیا، کیا کر دیا؟ میں تلملا کر رہ گیا۔ میری محبوبہ کا قاتل سامنے تھا اور میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے میری توہین کرنے پر ہی وہ 2 قتل کر دیے تھے۔ مجھ سے اس کی عقیدت و محبت کی یہ انتہا تھی۔ آپ فکر نہ کریں استاد، نواب کی آواز پھر ابھری۔ میں اپنی گرفتاری دیے دیتا ہوں، قتل کا اعتراف کر لوں گا میں، آپ اور دلاور بچ جائیں گے۔ زیادہ بکواس نہ کر، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے تجھے پھانسی پر چڑھ جانے دوں۔ میرا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ پھر میں نے سب کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں نواب احمد علی خان کے ملوث ہونے سے بات بگڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بااثر اور بارسوخ ہوگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر کار میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو جو فیصلہ سنایا، اسے سن کر وہ حیران رہ گئے، کیونکہ یہ فیصلہ علی گڑھ سے فرار ہونے کا تھا۔ اس وقت تک لکھنؤ ایک الگ خود مختار ریاست تھی، وہاں انگریز کا قانون نہیں چلتا تھا۔ میں اپنے ساتھ نواب اور دلاور کو لے کر علی گڑھ سے فرار ہو گیا۔ شہباز خان کو اپنے نائب کی حیثیت سے میں نے علی گڑھ ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ اب علی گڑھ کے بجائے لکھنؤ میں بساط جمائی جائے اور 2-2 3-3 کر کے سارے ساتھی لکھنؤ پہنچ جائیں۔ میرے پاس خاصا روپیہ تھا جو میں اپنے ساتھ لکھنؤ لے آیا۔ لکھنؤ میں اثر نو بساط جما لی گئی۔ اس میں 1 مہینے سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ میرے تمام جانثار علی گڑھ سے فرار ہو کر لکھنؤ پہنچ چکے تھے۔ لکھنؤ میں اپنا رنگ جمانے کی خاطر ہم نے کس کس سے پھڈے کیے، یہ ایک الگ طویل داستان ہے۔ میں اور میرے تمام ساتھی تجربے کار مجرم تھے، اس لیے سال بھر ہی میں لکھنؤ ہمارے لیے علی گڑھ بن گیا۔ میرے لیے فرق صرف اتنا تھا کہ علی گڑھ میں میرا اڈا اور گھر ایک جگہ تھا، لکھنؤ میں یہ صورت بدل گئی تھی۔ لکھنؤ میں میری سکونت تو چوک امین آباد کے علاقے میں تھی اور اڈا مولوی گنج میں تھا۔ لکھنؤ میں بھی ریاستی پولیس سے میرے اچھے تعلقات تھے۔ لکھنؤ میں ہمیں وارداتیں کرتے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ یہاں بھی کئی بار میں اور میرے آدمی پکڑے گئے، مگر وہی پرانے داؤ پیچ کام آتے رہے اور ہمیں سزا نہ ہو سکی۔ پھر ہم نے ایک بڑی واردات کی۔ میرے آدمیوں کے ہاتھوں ایک ہندو سیٹ جانکی پرساد
اور اس کے 2 آدمی مارے گئے۔ انہوں نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ سیٹھ کا بھائی رام پرساد بھی اسی کی حویلی کے ایک حصے میں رہتا تھا۔ ہم حویلی کے اس حصے میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ خود رام پرساد اور اس کے ملازموں نے ہمیں حویلی سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ کرا دی۔ لکھنؤ سے ہم جاتے بھی کہاں؟ پولیس کا چھاپا اڈے پر پڑا تو ظاہر ہے مال برآمد نہیں ہو سکا۔ رام پرساد نے میرے خلاف جو رپورٹ درج کرائی تھی اس میں شہباز خان اور دلاور خان کے نام بھی تھے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ تینوں قتل ہم ہی تینوں کے ہاتھوں ہوئے تھے۔ سیٹھ جانکی پرساد کے پیٹ میں میرا چاقو اترا تھا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی تھی۔ مجھ پر گولی چلانے کی حسرت لیے وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں اگر اسے موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا سی دیر کر دیتا تو وہ مجھے مار گراتا۔ سیٹھ کے جو 2 وفادار ملازمین اسے بچانے دوڑے تھے انہیں شہباز خان اور دلاور نے دبوچ لیا تھا اور پھر وہ دونوں مر کر ہی شہباز خان اور دلاور کی گرفت سے نکلے تھے۔ اس واردات نے سارے لکھنؤ میں دہشت پھیلا دی تھی۔ پولیس کے مشورے پر ہمیں مجبوراً گرفتاریاں دینا پڑی تھیں۔ پولیس نے ہمارا جسمانی ریمانڈ لینے میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، چنانچہ ہمیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل کی اس بیرک میں میرے ساتھ صرف شہباز خان اور دلاور ہی تھے، کوئی چوتھا قیدی نہیں تھا۔ ہمیں ابھی جیل آئے پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت رات کے 8 بجنے والے تھے جب میں نے دیکھا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل ایک شخص کو دھکے مارتا ہوا ہماری کوٹھی کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس شخص کے جسم پر قیدیوں کا لباس تھا جسے ہیڈ کانسٹیبل اپنے ساتھ لایا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کا نام بخت علی تھا۔ وہ اڈے پر آتا جاتا تھا، ہم اسے بختو کہتے تھے۔ بڑا چلتا پرزا قسم کا پولیس والا تھا۔ وہ ہمارے لیے مخبری بھی کرتا تھا، اسی وجہ سے ہم نے اس کا بھتہ باندھ رکھا تھا۔ جب اس نے جیب سے چابی نکال کر کوٹری کا تالا کھولنا چاہا تو میں چپ نہ رہ سکا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بختو؟ اس نئے پنچھی کو یہاں کہاں لا رہا ہے؟ لے جا کر کسی دوسرے پنجرے میں ٹھوس دے، ہم نے یہ کوٹری صرف 3 بندوں کے لیے مخصوص کرا رکھی ہے۔ مجھے خبر ہے استاد، لیکن بس ہفتے 10 دن کی بات ہے۔ بخت علی تالا کھول کر نئے قیدی کو اندر دھکیلتے ہوئے بولا۔ یہ ہے کون؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے بس چلنے پر۔ اس کی بیوی کا عاشق بھاگ گیا ورنہ وہ بھی اس کے ہاتھوں مارا جاتا۔ ساری شہادتیں اس کے خلاف ہیں۔ ہفتے 10 دن میں ٹانگ دیا جائے گا اسے۔ بخت علی نے تفصیل سے میرے سوال کا جواب دیا۔ پڑا رہنے دو استاد، ایک کونے میں دلاور نے قیدی کی خستہ حالت پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔ خاموش پڑا رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ گردن دبا کر ہم ہی اس کی چھٹی کر دیں گے۔ میں اسی لیے جان بوجھ کر اسے لایا ہوں، بخت علی تیزی سے بولا۔ 1 نمبر کا جھگڑا لو ہے، یہاں شرافت سے رہے گا۔ دوسری کسی کوٹری میں بند کیا تو لڑاکو بکرے کی طرح دوسروں کو سینگ مارے گا۔ ویسے میں کوشش کروں گا 2-3 دن کے اندر ہی اندر اسے کہیں اور فٹ کر دوں۔ ٹھیک ہے، پڑا رہنے دو اسے یہاں۔ دلاور نے قیدی کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ سالا ہمارے پیر دبائے گا، انکار کیا تو اس کی گردن دبا دوں گا۔ بخت علی چلا گیا تو میں نے اس نئے قیدی کو غور سے دیکھا۔ اس کا شیو خاصا بڑا ہوا تھا، بظاہر اتنا خطرناک نظر نہیں آ رہا تھا جتنا بختوں نے بیان کیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں درندوں جیسی چمک تھی۔ ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ اس طرح چھت کو گھور رہا تھا جیسے چھت پھاڑ کر بھاگ نکلنے کے امکانات پر غور کر رہا ہو۔ میری طرح شہباز اور دلاور بھی اسے نظروں ہی نظروں میں تول رہے تھے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میں نے اسے دبنگ لہجے میں مخاطب کیا۔ کیوں رے، کیا نام ہے تیرا؟ ظفر بہادر، اس نے میری طرف دیکھے بغیر کھردرے انداز میں جواب دیا۔ زندگی سے وہ بیزار سا نظر آ رہا تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے یا پولیس نے تیرے اوپر جھوٹا کیس بنا دیا ہے؟ کیس 16 آنے سچا ہے، اس نے اپنی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔
خود میں ہی اپنی بیوی کو قتل کر کے کوتوالی پہنچ گیا تھا۔ مجھے تو اس حرامزادے کے بچ کر نکل جانے کا رنج ہے جو میری دوستی کا دم بھرتا تھا اور جس نے اندر ہی اندر میری بیوی کو پھنسا لیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اور اسے ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ کوئی غیرت مند مرد نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے پھانسی ٹانگنا ہے تو ٹانگ دیں، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ابے مرد بن مرد، دلاور نے اسے ڈانٹ پلائی۔ زندگی سے اتنا بیزار کیوں ہے تو؟ بات بیزاری کی نہیں، اصول کی ہے۔ اس بار ظفر بہادر کے لہجے میں جوش بھی تھا اور حقارت بھی۔ میں نے قتل کیا ہے اور سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں۔ پھر ضابطے کی کارروائی کس لیے؟ کیوں دے رہے ہیں مجھے اذیت؟ لٹکانا ہے پھانسی پر تو لٹکا دیں، میں کوئی زرخہ نہیں ہوں کہ رونا شروع کر دوں گا۔ ظفر بہادر ہے میرا نام، ظفر بہادر۔ بہادری سے اب تک زندہ رہا ہوں اور بہادری ہی سے مروں گا۔ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ورنہ وہ کالے کوٹ والا وکیل مجھے پٹی پڑھا رہا تھا کہ اپنا جرم قبول کرنے سے انکار کر دوں، صاف مکر جاؤں کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ میں جب گھر پہنچا تو کوئی اسے قتل کر کے فرار ہو چکا تھا۔ میرے ذہن پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے دہشت زدہ ہو کر اعتراف قتل کر لیا۔ وکیل بتا رہا تھا اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا کہ جھوٹ بول کر میں کم از کم پھانسی کے تختے سے تو بچ ہی سکتا ہوں، صرف 2-4 سال کی سزا ہوگی اور پھر آزاد پنچھی کی طرح کھلی فضا میں سانس لے سکوں گا۔ میں نے لعنت بھیج دی جھوٹ بولنے پر۔ میں نے جب جان بوجھ کر اپنی بیوی کو قتل کیا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اچھا بس، دلاور نے اسے بدلے ہوئے تیوروں سے گھورا۔ نیچے سر میں بات کر، چپ چاپ پڑا رہے، گردن میں سر دے لے، زیادہ 30 مار خان بننے کی کوشش نہ کر۔ جواب میں اس نے دلاور کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ایک دم اس پر جھپٹ پڑے گا، لیکن پھر اس نے سر کو جھٹکا دے کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ جو بھی تھا مجھے جیتار نظر آ رہا تھا۔ موت کے دہانے پر کھڑا ہو کر بھی اس میں دمخم موجود تھا۔ تو نے ایک بات پر غور نہیں کیا کہ ابھی تیرا انتقام ادھورا ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ اگر تو جھوٹ بول کر چھوٹ جاتا یا تجھے 2-4 سال کی سزا ہو جاتی تو اپنی بیوی کے آشنا کو بھی قتل کر سکتا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا فائدہ؟ مرنے دو سالے کو، دلاور نے نفرت سے کہا، پھر بولا، میں تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں استاد کہ ہمارا کیا بنے گا؟ بننا کیا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جیب گرم ہونی چاہیے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب بکتے ہیں۔ ثبوت کے بغیر کوئی مائی کا لال ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اب تک ہم نے علی گڑھ سے لے کر یہاں تک کتنے قتل کیے ہیں؟ کسی نے کچھ بگاڑ لیا ہمارا؟ بولو، مجھے تو اپنے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی گنتی بھی یاد نہیں، معلوم نہیں سیٹھ جانکی پرساد کا نمبر کتنا تھا؟ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو استاد، اس مرتبہ شہباز خان بول اٹھا۔ پھر بھی اگر بات بگڑنے لگی تو ایک راستہ ہے استاد۔ وہ کیا؟ میں نے معلوم کیا۔ میں ہمیشہ شہباز کی بات دھیان سے سنتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ میرا دستے راز تھا، پھر زیادہ بولتا بھی نہیں تھا۔ سیٹھ جانکی پرساد اور اس کے دونوں ملازموں کے قتل کا الزام میں اپنے سر لے لوں گا، شہباز خان نے تجویز پیش کی۔ اور پھانسی پر چڑھ جاؤں گا؟ پاگل کہیں کا، میں ہنس کر بولا۔ منہ پر جھوٹ بول رہا ہے؟ ابے اس کافر سیٹھ کو تو میں نے قتل کیا تھا اور دوسرا ملازم میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تم کیوں اس کا الزام بھی اپنے سر لوگے؟ تم نے تو صرف ایک ملازم کو ٹھکانے لگایا تھا، دلاور بولا۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر واقعی بات نہ بنے تو تینوں کے بجائے ہم میں سے کوئی ایک کو ہی پھانسی ہو۔ خدا نہ کرے اس کی نوبت آئی تو تم دونوں کے بجائے میں چڑھوں گا پھانسی پر، میں نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا۔ اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تو فکر نہ کر، ہم نے یہ بڑے بڑے وکیل پال رکھے ہیں، یہ کس مرض کی دوا ہیں۔ پھر کھانے کا وقت ہو گیا۔ ہمارے لیے چوری چھپے ہوٹل سے کھانا آتا تھا، ہم اس کے دگنے دام ادا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اپنی من پسند چیزیں منگوانے میں دشواری پیش نہیں آتی تھی۔
نہ کھانے کی کمی کا خیال ہوتا تھا۔ کھانا آ گیا تو دلاور اس نئے قیدی کو بھی زبردستی ہاتھ پکڑ کر دسترخوان پر گھسیٹ لایا، جو ایک طرف منہ لٹکائے بیٹھا پانی جیسی ابلی ہوئی دال میں جلی ادجلی اور کچی پکی روٹی بھگو بھگو کر حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ میں نے کھانا کھاتے ہوئے نئے قیدی سے پوچھا۔ ظفر بہادر۔ اگر ہم تجھے دودھ کی مکھی کی طرح قتل کے کیس سے باہر نکال لیں تو کیا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا؟ نہیں، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اب اس دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ 2 روز بعد ہمارے وکیل نے آ کر بتایا کہ ضمانت کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے۔ وکیل کی باتوں سے مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پچھلے شہر کوتوال کی جگہ کوئی نیا کوتوال آیا ہے جو کسی بھی طرح پٹے پر ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا۔ اسے ہر طرح کا لالچ دیا گیا، سفارش بھی کرائی گئی، لیکن کوتوال نے ضمانت نہیں لی۔ بہرحال وکیل دم دلاسا دے کر چلا گیا۔ ریاست میں شہر کوتوال ہی منصف ہوتا تھا، اسی کے پاس سزا دینے یا ضمانت منظور کرنے کا اختیار تھا۔ کوتوال کے اختیارات ریاستی نظام میں خاصے وسیع تھے۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ ہماری ضمانت منظور نہیں ہوئی تھی۔ 3 روز بعد وکیل کے ساتھ نواب بھی جیل آیا۔ دونوں ہی کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ مجھے اب تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ نواب نے بتایا کہ ضمانت کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے۔ کوتوال نہ تو کسی کی شخصی ضمانت قبول کرنے پر آمادہ ہے، نہ زر ضمانت پر راضی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بات وکیل اور نواب دونوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ میری اور شہباز خان کی غیر موجودگی میں اب نواب ہی گروہ کا سرغنہ تھا، اسی پر تمام ذمہ داریاں تھیں۔ فکر نہ کرو استاد، نواب ہونٹ چباتے ہوئے بولا، تمہارے خلاف اگر کوتوال کی عدالت میں کسی نے گواہی دینے کی کوشش کی تو زندہ گواہوں کے کٹہرے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے سیٹھ جھانکی پرساد کے بھائی رام پرساد کو پیغام پہنچوا دیا ہے۔ استاد، شہباز خان نے کہا، اب بات بگڑ رہی ہے۔ میں تینوں قتل کا الزام نہیں۔ میں نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ فی الحال مجھے یہ دیکھنے دے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بڑے بڑے وزیر اور بادشاہ دولت کی چمک دیکھ کر اور سنہرے سکوں کی کھنک سن کر دم ہلانے لگتے ہیں تو یہ سالہ نیا شہر کوتوال کیا بیچتا ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن میرا دل نہ جانے کیوں اندر ہی اندر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی بات تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ بخت علی دوسرے ہی روز ظفر بہادر کو ہماری کوٹھی سے لے گیا تھا۔ وہ صرف ایک رات اور دوسرے روز دوپہر تک ہی ہمارے ساتھ رہا تھا۔ ہم اسی لیے اب کھل کر ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے۔ پھر بھی میں نے شہباز خان اور دلاور سے اپنی بے چینی کا اظہار نہیں کیا۔ 2 روز بعد ہمیں نئے شہر کوتوال کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے اندر اور باہر ہمارے بہت سارے ساتھی موجود تھے۔ وہ اسلحے کے زور پر سارے حفاظتی نظام کو معطل کر کے ہمیں فرار ہونے کا موقع فراہم کر سکتے تھے، لیکن میں نے اشارے سے انہیں کوئی غیر قانونی قدم اٹھانے سے روک دیا۔ فرار ہونے کی صورت میں ہمارے خلاف ایک فرد جرم بہرحال عائد ہو سکتی تھی، جس کا اثر اصل کیس پر پڑ کر ہمارے لیے مزید الجھن پیدا کر سکتا تھا۔ میں خود کو باہر طور کوئی مفرور ظاہر کر کے اپنے مستقبل کو غیر محفوظ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ میں مجرم ہونے کے باوجود بڑی شان سے عدالت کے باہر ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ دلاور سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا، البتہ شہباز خان کسی سوچ میں گم تھا۔ میری ایک بات دھیان سے سن لے، میں نے شہباز خان کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے اس سے کہا، اگر تو نے عدالت میں بیان بدلا، یعنی تینوں قتل کا الزام اپنے سر لیا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی استاد کرامت، میرا وکیل درمیان میں بول اٹھا۔ میں نے ایک آدمی ڈھونڈ لیا ہے جو اس نئے شہر کوتوال کے بہت قریب ہے۔ اس نے مجھ سے سفارش کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ اور بات کہ وہ حالات کے پیش نظر کچھ زیادہ ہی منہ پھاڑ رہا ہے۔ پیسے طے ہو جائیں تو وہ کوتوال سے بات کرے گا۔ اس کا کہنا ہے
کہ کوتوال کم سے کم اس کی بات نہیں ٹالے گا۔ وکیل بہت پر امید نظر آ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم سفارش کرانے کی آڑ میں اپنی جیب بھرنا چاہتے ہو؟ شہباز خان چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو وکیل سٹ پٹا کر رہ گیا۔ شہباز خان نے غالباً وکیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم پیسوں کی فکر مت کرو وکیل صاحب، میں نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، یہاں بات پیسے کی نہیں عزت کی ہے۔ ہم سے زیادہ شریف اور عزت دار بھلا کون ہوگا؟ دلاور بھی چہکا۔ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد اس نے طویل کش لیا اور منہ بھر کے سارا دھواں وکیل کے چہرے کی طرف اڑا دیا۔ وکیل نے برا سا منہ بنایا تو میرے ساتھ ساتھ شہباز خان کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہماری یہ چھیڑ چھاڑ اور ہنسنا ہنسانا زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ آواز پڑنے پر ہم نے عدالت کے کمرے میں قدم رکھا تو ہم تینوں کے چہرے یکلخت دھواں دھواں ہو کر رہ گئے۔ ہم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس نئے شہر کوتوال کو دیکھ رہے تھے جو ظفر بہادر کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ وہی ظفر بہادر جو ایک عام قیدی کی طرح ہمارے ساتھ ایک ہی کوٹری میں رہا تھا۔ یہ وہی تھا کہ جس کے سامنے ہم تینوں ہی اعتراف قتل کر چکے تھے۔ وہ ہمارا اقرار جرم خود اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ اس نے ہمارے خلاف جو جال بنا تھا وہ بہت ٹھوس اور مضبوط تھا۔ ہم بری طرح پھنس چکے تھے۔